الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ ویئر ایور یو آر. نئی مشتاق ہے اور آج میں محترم رشید بٹ صاحب کے گھر پہ ہوں. پاکستان کے نامور خطاط ہیں اور میرے لیے اعزاز ہے سے ملنا. یہ قومی ورثہ بھی ہے اور خطاطی میں ان کا بہت نام ہے انٹرنیشنلی. تو میں اس وقت ان کے گھر پہ موجود ہوں اور ان سے گفتگو کریں گے خطاطی کے حوالے سے اور ان کے زندگی کے چند تجربات کے حوالے سے. جو باتیں رہ جائیں گی وہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو سر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ گفتگو کے انداز میں ہوگا اور کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے, کوئی کویشچن نہیں ہے میرے پاس. بس آپ گفتگو شروع کریں گے, اس میں سے جو سوال نکلتا آئے گا ہم چلتے جائیں گے. تو یہ ہے کہ میں کیمرے کے پیچھے چلا جاؤں گا تاکہ جب آپ مخاطب ہوں تو پھر سننے والے اور دیکھنے والے جو ہیں براہ راست آپ کا ان سے آئی کانٹیکٹ ہو جائے. میں کیمرے کے پیچھے رہ کے آپ سے اقتصاب فیض کرتا رہوں گا اور جو دوست احباب ہیں وہ اس میں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تو میں کیمرے کے پیچھے آتا ہوں, پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہو. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا رشید صاحب, یہ بتائیے, میں چاہ رہا تھا کہ پہلا سوال جو ہم کریں وہ آپ کہاں سے ہیں اور کیلیگرافی میں کیسے آئے. مگر آپ کے پیچھے جو آپ کے ہاتھ کی کیلیگرافی ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ انہی کے نام مبارک سے پہلا سوال کر لیتے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو خطاطی کا ایک نمونہ ہے اس کے متعلق بتائیں کہ یہ کیسے. پہلے میں اس پہ بات کر لوں. جی, اس پہ بات کر لیجیے. یہ جو میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ کو حضرت علی کرم الوجہ کا اس میں گرامی نظر آ رہا ہے, اس پیس میں کوئی 30 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں جی جو حضرت علی کے فضائل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً جی دوستوں سے صحابہ سے بیان کیے ہیں. آپ کے مناقب یا آپ کے فضائل یا آپ کی جو تھی, تو وہ بے شمار بکس سے علادہ کر کے تو یہاں ایک اسلام آباد میں ایک شیعہ مجتہد ہیں محسن نقوی صاحب, محسن نجفی صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پیس بنایا. میں نے پھر اس پہ کام کیا. تو اس میں ایسا ہے کہ کچھ 30 کے قریب اس میں احادیث ہیں اور علی جو لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل سینٹر میں ہے. جو لیفٹ سائڈ کی احادیث ہیں علی پارٹ ہے ہر لائن کا, اور جو رائٹ سائڈ پہ آئیں گے اس میں بھی پھر علی پارٹ ہے ہر لائن کا. مثلا جو ادھر ہوں گی وہ علی کے نام سے شروع ہوں گی اور جو لیفٹ سائڈ سے ہیں وہ علی کے نام پہ ختم ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کافی دفعہ میں نے یہ انہوں نے بنوایا, پھر وہ مقابلے میں نے بھیج دیا, اس کا فرسٹ پرائز مل گیا. پھر 2-4 پرسنالٹیز نے مجھ سے یہ بنوایا بھی, اور جس میں یہ پولیٹیشین ہیں عابدہ حسین اور جو ہمارے حفیظ شیخ جو فنانس منسٹر تھے وہ آتے رہے یہاں اور انہوں نے بنوایا لیا. بس اس طرح کے کافی اس میں ہے, اور یہ پیور گولڈ سے ہے. گولڈ کے بارے میں جب پھر کیلیگرافی پہ بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ گولڈ کا پروسیس کیا ہے اور کب شروع کیا ہے میں نے اور کہاں سے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. اب یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کیلیگرافی میں کیسے آیا؟ میری پیدائش تو کشمیر کی ہے, مقبوضہ کشمیر کی, پچھلی صدی کا آدمی ہوں. اور جیلم میں مائیگریشن کے بعد سیٹل ہوئے تھے اور جیلم میں میری اسکولنگ ہوئی تھی. مائی پیرنٹس ور ڈائیڈ وین آئی واز جسٹ 6. تو وہ پھر میں انفارچونیٹلی اپنی جو اسٹڈی ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکا. کچھ مسائل ایسے تھے سارے. تو پھر میں لاہور چلا گیا 1961 میں. 60 کے اینڈ میں. تو وہاں ایک جاب میں نے کر لی, ایک سوائل ریکلیمیشن بورڈ تھا, وہاں پہ انہوں نے مجھے آفس اسسٹنٹ کی جاب مل گئی.
تو وہ 3 بجے چھٹی ہو جاتی تھی. جی جی. تو 3 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک مطلب جاننے والا نہیں, کوئی ملنے والا نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, تو وہ پھر بڑے مسائل تھے. جی جی. تو پھر میں کچھ عرصے کے 2-3 مہینے کے بعد میرے ایک تو دوست بن گئے. جی. تو میں بھائی صاحب کو, میرے بھائی اللہ مغفرت فرمائے, وہ جیلم میں تھے, تو میں ان کو خط لکھ رہا تھا. جی ٹھیک. تو اسے دیکھا تو کہتا یار تیرا خط بڑا اچھا ہے, کہ تو کتابت سیکھ لے. ٹھیک. میں نے کہا یہ کتابت کیا چیز ہے؟ جی جی. تو انہوں نے کہا یہ جو اخبار آپ پڑھتے ہیں یہ ساری ہاتھ سے لکھی ہوتی ہے. میں نے کہا یار یہ تو پرنٹ ہوتی ہے یار. جو اس وقت مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی. جی جی. تو کہنے لگا نہیں یہ پہلے جو بھی پرنٹ ہوتا ہے پہلے ہاتھ سے لکھتے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے دکھا یار یہ کسی جگہ مجھے لے جا, دکھا. وہ مجھے امروز کے دفتر میں لے گئے لاہور میں. ٹھیک. تو وہاں میں جب دفتر میں گیا تو 30-40 لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں. میں بڑا فیسینیٹ بھی ہوا. میں نے کہا یار یہ اتنا اچھا لکھ رہے ہیں اور بڑا تیز بھی لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں کیونکہ کیریئر بلڈنگ کا شروع کیا تھا میں نے, تو بے شمار چیزیں ذہن میں گھوم رہی تھیں. اور ایک چیز ایسے تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور کچھ بننا ہے. کیونکہ ریلیٹیوز اور سوسائٹی کے جو آرفنس کے ساتھ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا, وہ میں اس سارے پروسیس سے گزرا ہوں. تو پھر میرے ذہن میں تھا کہ یار کسی سے ملنا نہیں میں نے اس وقت تک, جب تک میں کہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا, یا میں کچھ بن نہیں جاتا, یا میں کوئی ایسا. تو وہ اس سلسلے میں پھر میں نے ایک کیلیگرافر سے پوچھ لیا. میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی؟ اس نے کہا جی کہ 250 روپے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1961 کی بات. اس کے 250. اچھا اس وقت میں آفس اسسٹنٹ تھا, تو میری تنخواہ تھی 120 روپیہ. اچھا میں نے کہا یار یہ, اور بڑے ہوتے تھے پیسے وہ, 120 روپے بہت ہوتے تھے. ٹھیک ہے. مطلب 99 روپیز کا تو تولہ سونا ملتا تھا. آپ اندازہ لگائیں. اچھا وہ پھر میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ کام ٹھیک ہے, یہ کم از کم میری تنخواہ تو ڈبل ہو جائے گی. اور کچھ پتہ نہیں مجھے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار کسی استاد جی کا بندوبست کرو. میں تو جانتا نہیں تھا لاہور میں کسی. تو انہوں نے وہاں ایک خواجہ محمود اختر صاحب تھے. ہی واز ویری کائنڈ ٹو می, یو نو. قومی کتب خانہ ایک ہوتا تھا, وہاں پر وہ بیٹھ کے کام کرتے تھے, ریلوے روڈ پہ شاید. تو ان کے پاس لے گئے. پھر میں نے وہ جانا شروع کر دیا ان کے پاس. تو تختی میں نے اٹھا کے جانا. اس میں آپ کو ایک اور بھی اچھی بات سناتا ہوں. تو میں خواجہ دل محمد روڈ پہ میں رہتا تھا, تو پاس ہی تھا وہ, بیچ میں 1-2 گلیاں مجھے کراس کرنی پڑتی تھی. تو ایک دن میں آ رہا ہوں, تختی اٹھائی ہوئی میں, تو بچے کھیل رہے تھے, تو اس پہ الف ب لکھا ہوا تھا. تو ایک بچوں نے آپس میں کہا دیکھو یار اتنا بڑا ہو گیا تو یہ الف ب لکھ رہا ہے یار, ابھی تک اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. باتیں جاتے. پھر بعد میں نے وہ بیگ کا بندوبست کیا. خیر وہ میں نے 3 مہینے میں سیکھ لیا. نستعلیق ایک خط جو پاکستان میں رائج ہے. 3 مہینے کے بعد مجھے استاد جی نے کہا کہ ایک کتاب لے دی کہ یہ لکھنا شروع کر دے گھر میں بیٹھ کے. اب میں دفتر بھی جا رہا ہوں اور ساتھ وہ بھی کر رہا ہوں. تو وہ انکم ڈبل ہو گئی. اس کے بعد کوئی جائیداد کا جھگڑا وگڑا ہو گیا جیلم میں. تو بھائی صاحب نے کہا کہ آپ جیلم آ جاؤ. تو میں 61 کے اینڈ میں پھر مجھے جیلم آنا پڑ گیا. تو وہاں پر کیس ویس تھے وہ دیکھے, اور وہاں پر ایک تھوڑا بہت کام شروع کر دیا. پھر when I was in 9th میں یا 10th میں تھا جب میں اسکول میں, تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ والد صاحب یہ اتنے چھوٹے شہر میں کیوں سیٹل ہوئے ہیں, ان کو کسی بڑے شہر میں ہونا چاہیے تھا. یہاں پر اگر میں ایک جگہ نوکری کروں گا اور اگر وہاں پر جھگڑا ہو گیا تو چھوٹا سا شہر ہے, کوئی اپرچونیٹی نہیں ملے گی. بڑے شہروں میں ذرا تو ایک تھا ایک مائنڈ میں. تو میں یہاں پہ ایک لاہور میں جب میں تھا تو ایک صاحب مجھے ادھر
میرے باس کے جو دوست تھے ان سے ملنے آئے تو انہوں نے کہیں میری تعریف کر دی، یار یہ ینگ لڑکا آیا ہے، یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے، بڑا ڈیووٹیڈ ہے، یہ ہے وہ سارا. تو انہوں نے مجھے کارڈ دے دیا کہ کبھی پنڈی آنا ہو تو مجھے ضرور ملے. میں نے کہا ٹھیک. میں اچانک یہ ایسے ذہن میں آیا، 62 کا شروع تھا شاید. تو میں کوئی ٹیلی فون نہیں کیا، میں نے کارڈ ان کا تھا، میں جیب میں ڈالا، بس پہ بیٹھا، میں پنڈی آ گیا. میں ان کے دفتر میں پہنچا تو وہ نا اتنے ایکسائٹیڈ ہو کے کھڑے ہوئے کہ رشید یو آر ہیئر. میں سر تو مینیجر کو بلایا، ادھر آؤ، اس کے کمرے کا بندوبست کرو، اس کا یہ کرو، اس کو جانے نہیں دینا، اس کو یہ نہیں کرنا. اچھا میں آیا تو اسی چکر میں تھا، لیکن میں تھوڑا سا میں نے کہا جی میں ملنے آیا ہوں، میں ابھی تو کپڑے شپڑے نہیں. وہ ان کو کل لے کے جا، جو کپڑے یہ کہے اس کو لے کے دو، جانے نہیں دینا. انہوں نے کمرے شمرے کا بندوبست کر دیا. تو وہ ایک جاب شروع ہو گئی. ماشاء اللہ. دے آر ویری کائنڈ. اس کے بعد پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں جو سیکھا ہے اس کو تھوڑا سا اور امپروو کروں. ٹھیک. تو ادھر تعمیر اخبار نکلتی تھی پنڈی سے. اچھا. تو میں اس کے جو ہیڈ لائن لکھتے تھے ان کا نام بھی عبدالرشید تھا. بہت اچھے خطاط تھے اور میں بڑا ان سے متاثر بھی تھا. تو میں نے ان سے رابطہ کیا، میں ان سے ملا، میں نے کہا جی میں سیکھنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو کل سے آ جا. ٹھیک. تو میں جو سیکھا ہوا تھا میں لکھ کے تو میں لے کے گیا. تو دیکھ کے تو مجھے کہنے لگے کہ تو کام کر سکتا ہے تو تجھے میں نوکر کرا دیتا ہوں ادھر. تو میں نے کہا جی نوکری مجھے نہیں چاہیے، اللہ مغفرت فرمائے ان کی. ہی واز ویری کائنڈ ٹو می. میں نے کہا مجھے تھوڑی امپرومنٹ چاہیے بس. تو نوکری میرے پاس ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ پھر میں کوئی مہینہ ایک گیا ان کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ یار تو میرے حساب میں بالکل ٹھیک ہے، تو اب آگے کرتا رہا. اچھا اس وقت تک بھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خطاطی جو ہے یہ کوئی بڑا فن ہے یا یہ بہت اس میں ویریشنز ہیں یا یہ بڑی ایک اس کی وہ کچھ پتہ نہیں تھا مجھے. یہ پھر میں 65 میں نے نو آئی ورک جوائن کیے پنڈی میں. تو وہاں پر میں لیڈ لکھتا تھا. ایک لائن لکھنی ہوتی تھی. اس میں بھی بڑی فیسلٹیز تھی میرے پاس کہ وہ چیف ایڈیٹر جو تھے ہی واز آلسو ویری کائنڈ ٹو می. وہ ہدایت اختر مرحوم بہت اچھے زبردست. وہ چودھری غلام عباس جو کشمیر کے لیڈر تھے ان کے وہ ریلیٹیو تھے سارے. اور یہ مجید نظامی اور حمید نظامی سارے ان کے ساتھ. اچھا ماشاء اللہ. پھر میں وہاں پر بڑے دلچسپ واقعات بھی دیکھے میں نے. مثلاً ایوب خان کے دور میں ایبڈو کے تحت وہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں اور کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا تھا. تو 64 میں شاید 64 کے اینڈ میں یا 64 کے اینڈ میں کی وہ پابندیاں انہوں نے ختم کی. تو اپوزیشن نے لاہور میں ایک جلسہ کرنا تھا مسجد دروازے میں. اچھا. تو گورنمنٹ نے اس میں پانی چھوڑ دیا. اچھا. تو انہوں نے کوئی برکت علی اسلامیہ حال تھا ایکسکیوز می. تو وہاں پہ انہوں نے جلسہ ورثہ کیا. تو اس کی رپورٹنگ ہم ساری کرنی تھی جس میں وہ ایسٹ پاکستان سے بھی بھاشانی صاحب اور غلام فرید اور یہ مولی فرید اور یہ سارے آئے ہوئے تھے. تو کئیوں نے عبدالستار خان نیازی نے اللہ مغفرت فرمائے ان کی، انہوں نے تقریر شروع کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تقریر کرنا ہی بھول گئے ہیں کیونکہ کافی سال اس نے پابندی رہی. وہ پھر نوائے وقت میں ہم ساری رپورٹ کرنے تھے. دو ہی اخبار ہوتے تھے، جنگ تھا یا نوائے وقت تھا. تو 11 بجے نا الطاف گوہر صاحب مرحوم جو تھے وہ سیکرٹری تھے انفارمیشن کے، وہ آئے ہدایت افسر صاحب کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ لیٹر آپ ریسیو کر لیں. خود آئے، آپ اندازہ لگائیں. یہ دیکھیں کیا دور تھا وہ. ٹھیک ہے کہ انفارمیشن سیکرٹری خود چیف ایڈیٹر کے پاس آئے، لیٹر ریسیو کرائے. اور چیف ایڈیٹر ان سے کہہ رہے ہیں، وہ بھی اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے، دے آر ویری ہائیلی کیلیبر پیپل نا. مطلب بہت میں ریئلی دونوں سے بہت متاثر ہوں. الطاف صاحب تو ماشاء اللہ ویسے بھی.
تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے یہ رپورٹ کیا نا جی جی تو صبح آپ کا پرچہ جو ہے نا یہ ڈیفینس آف پاکستان رولز کے تحت بند ہو جائے گا. تو ہدایت اختر صاحب اپنے مزاج کے آدمی تھے, انہوں نے گالیاں والیاں نکالنی شروع کر دی. ہم کسی کے باپ کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, ہم نے جو پرچہ چھاپنا تھا وہ تو چلا گیا, جو پشاور وغیرہ جائے گا دور دراز وہ تو چلا گیا, اب تو صرف لوکل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا جی پتہ نہیں یہ بس ریسیو کر لیا آپ نے, ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ, یہ چھپنے نہیں چاہیے کوئی رپورٹ. اچھا پھر یہ ظہور عالم شہید اور بشیر ارشد ہوتے تھے وقت کے بڑے, یہ کہہ لیں آپ کے بہت بڑے صحافی اور بڑے نامور لوگ. تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہم نے چھاپ دیا نا وہ ساری اٹھا لیں, خبریں اٹھا لیں, پیپر خالی بھیج دیں. تو وہ مطلب اس میں آدھا صفحہ پہلا خالی تھا, آخری صفحہ بھی آدھا خالی تھا, تو وہ چھاپ کے جناب تو دے دیا. اچھا ساتھ ہی ایڈیٹوریل میں انہوں نے لکھ دیا کہ جی ہم نے یہ آج رپورٹ کرنا تھا, تو یہ کیونکہ گورنمنٹ نے ہمیں منع کر دیا تو اس لیے ہم بڑی مجبوری کے تحت یہ ہم نے وہ خبریں جو ہے وہ اکھاڑ دی. اچھا وہ 4 آنے کا اخبار ہوتا تھا, وہ 5 روپے کا اخبار بکا, ٹھیک ہے, اور اتنی شارٹیج تھی اس کی کہ لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے انہوں نے, ٹھیک, وہ سارے پھر گورنمنٹ کے خلاف سے سارا. پر اس کے بعد پھر 67 میں پنڈی میں ٹی وی شروع ہوا, تو میں وہاں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, تو میں گیا وہاں پہ. اسلم اظہر صاحب اللہ مغفرت فرمائے, انہوں نے انٹرویو لیا اور انہوں نے کہا کہ تو کام کر. میں نے کام کیا. ایک دن گرمی کے موسم تھا, جو کمرہ تھا اس میں ایک چیف ڈیزائنر بیٹھے ہوئے تھے اللہ مغفرت فرمائے ان کی بھی سب کی, تو ایک پیڈسٹل فین تھا, اس کا رخ ان کی طرف تھا. تو میں جب ایسے کام کر کے میں بازو اٹھاؤں تو ٹیبل اور یہ سارا وہ پسینے سے گیلا ہوا. تو شام کو میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. میں نے کہا جی میں نے یہ یہاں نوکری نہیں کرنی, آئی ایم سوری میں نہیں کر سکتا یہاں. میں چلا گیا. دوسرے دن جناب انہوں نے بندے بھیج دیے, جائے لے کے آئے اس کو. پھر مجھے لے کے گئے تو مجھے کہنے لگے کیا پرابلم ہے. میں نے کہا جی ایک تو میری تنخواہ جو ہے یہ آپ دے رہے ہو وہ تو کم ہے, میں اس سے کئی گنا زیادہ ادھر لے رہا ہوں, تو میں کو پاگل تو نہیں ہوں کہ میں وہ چھوڑ کے تو ادھر آ جاؤں. تو اسلم صاحب نے کہا کہ نہیں تو آ کے مطلب ڈیلی ویجز پہ جوائن کر, میں یہ اپ گریڈ کر دیتا ہوں پوسٹ. تو پھر انہوں نے پوسٹ اپ گریڈ کی اور بعد میں پھر میں ریگولرائز ہو گیا 67 میں. پھر تھرو آؤٹ میں ٹی وی میں رہا, اور ٹی وی میں پھر یہ کہ ایک مجھے اپرچونیٹی یہ ملی کہ وہ جو میری تعلیمی کمی تھی جو ہر وقت مجھے ٹیز کرتی تھی کہ یہ میں کس طرح دور کروں اس کمی کو, وہ وہاں جا کے تو وہ ٹی وی میں جانے سے یہ ہوا کہ مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا ان لوگ دوستوں نے, احباب نے, کیونکہ وہاں پر سارے پڑھے لکھے لوگ تھے. ڈیزائن میں بھی جس شعبے میں تھا وہ نیشنل کالج کے پڑھے ہوئے لڑکے آ رہے تھے, پروڈیوسرس تھے, انجینئرس تھے, اکاؤنٹس میں تھے, سارے ایک جو تھا تو اس میں سارے پڑھے لکھے لوگ. پھر آنا ان سے کنورسیشن ہونی. پھر کیونکہ میں کتابت کر رہا تھا اور کمپیوٹر تو تھا نہیں, اور کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی, تو یہ شاعر و ادیب جتنے بھی تھے بڑے بڑے ان سب سے رابطہ رہتا تھا. تو صبح سے لے کے رات تک وہ اس میں. پھر 70 کا جو الیکشن تھا بھٹو صاحب کا, اس میں یہ ہوا کہ اب جو کمپین تھی وہ ساری ہاتھ سے لکھنی, ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر پوسٹر جتنی کمپین تھی بھٹو صاحب کی وہ ساری میں نے کی. وہ آ جاتے تھے, مطلب یہ 3-4 جو ایم این اے کھڑے تھے یہاں سے, خورشید حسن میر اور ڈاکٹر خالق اور جاوید حکیم قریشی, سارے بیچارے فوت ہو گئے. تو یہ رات کو زیگم زیادی ایک فوٹوگرافر ہوتے تھے بھٹو صاحب کے بڑے پسندیدہ, ویسے تو جنگ میں تھے, وہ میرے دوست تھے. تو ایک دن رات کو 1:30 بجے آ کے دروازہ ناک کیا انہوں نے, تو میں باہر نکلا. تو میں شادی میری ہوئی ہے اکتوبر میں, ٹھیک ہے, تو یہ دسمبر میں آئے, تو نومبر کے اینڈ میں. تو جیجی صاحب کہتے ہیں یار مجھے پتہ ہے میں غلط ٹائم پہ آیا,
لیکن مجبوری ہے، یہ خورشید حسن میر صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر خالد ہیں، یہ آئے ہیں تو یہ کچھ کمپین کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک، وہ کہیں جلسے سے آئے تھے. اچھا. تو وہ ایک صبح سے لے کے رات تک یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا. پھر یہ لیٹ ذرا 90s میں ایک کام میں نے کیا، شیخ احمد ذکی زمانی جو تھے سعودی عرب کے آئل منسٹر، ان کی فاؤنڈیشن تھی ایک لندن میں، ومبلڈن میں، الفرقان فاؤنڈیشن. انہوں نے مجھے ایک کام دیا، بلکہ وہ ہوا یہ کہ 84 85 86 میں یہ آغا خان میڈیکل کالج جو ہے جی یہ نیا بنا تھا، تو اس کی انٹیریئر کیلیگرافی انہوں نے کرانی تھی. تو انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا اور مجھے 2 دفعہ انہوں نے لندن بھیجا. وہ لندن بھیجنے میں جب یہ تھا کہ پہلی دفعہ جب میں گیا 4 ہفتے کے لیے، تو مجھے وہ جس کمپنی کے ساتھ تھا وہ عراقی تھے اور ہائیلی پروفیشنل پیپل، اسلامک آرکیٹیکچر فیچرز پہ کام کرتے تھے. تو وہ جب ان کے دفتر میں گیا تو میں نے دیکھا وہ اینٹیک ڈیلر بھی تھے، چیزیں دیکھی تو میں میرا مائنڈ جو ہے نا وہ کافی کھلا، اور جو میں کر رہا تھا وہ سارا جو کچھ پہلے کر رہا تھا وہ سب چھوڑ دیا میں نے، ایک نئی اپروچ سے کام شروع کیا. پھر انہوں نے گائیڈ بھی کیا، سمیر شاکر محمود نام تھا ان کا. بعد میں وہ صدام کے بعد وہ منسٹر بھی بنے ہیں. آج کل شاید وہ ان کے وہ ہیں UN میں ریپرزینٹیو ہیں. ویری ہائیلی پروفیشنل پرسن، سول انجینئر تھے بیسیکلی. اور یہ جو لاہور میں داتا دربار کی جو مسجد بنی تھی نئی، اس میں بھی انہوں نے کام کیا تھا. جو وال ڈیوائڈ کرتی ہے داتا صاحب کی مسجد کو اور ہال کو، یہ کورٹ یارڈ کو، تو وہ وال ایک بنائی تھی انہوں نے بڑی زبردست. اس میں بلکہ اب یہ میں اس طرف چلا گیا ہوں تو یہ میں واقعہ بہت اچھا ہے، یہ سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ یہاں پہ آئے، یہاں پر بارگیننگ کی ان سے، سارا کانٹریکٹ سائن کرنے تھے. تو ایک دن اس نے مجھے، یہ 85 کی بات، 86 کی بات، 86 کی. تو پہلے میں 2 دفعہ ان کے پاس وہ آیا تھا. تو اس نے مجھے لاہور سے فون کیا کہ رشید کم فار 2 days. میں لاہور گیا، ہلٹن میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یار یہ کوئی منسٹر ہوتے ہیں، کوئی سیکٹری ہوتے ہیں، یہ اوقاف کے، یہ بیٹھے ہوتے ہیں 15-16 لوگ، اور میں اکیلا ہوتا ہوں، ان سے میری بات چیت چل رہی ہے، کانٹریکٹ ہونے والا ہے، تو مجھے سپورٹ کے لیے ایک بندہ چاہیے، تو ادھر میرے ساتھ بیٹھ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بیٹھ گیا. اس نے ان سے کہا کہ میں اسے کہیں کوئی بارگیننگ کرنے کے چکر میں تھے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں ہوں بیسٹ پاسبل کام، اگر آپ کو چاہیے تو میں حاضر ہوں، اگر آپ کو 2 نمبر 3 نمبر چاہیے تو مجھے معاف کر دیں. وہ پھر اس نے کانٹریکٹ سائن کیا. کوئی اس نے کک بیک نہیں دی کسی کو، بالکل. اس نے کہا جی کوئی کک بیک نہیں ہوگی، بالکل سیدھی بات کریں، یہ پیسے ہیں، یہ کام میں کروں گا. وہ جناب ادھر کانٹریکٹ سائن کر کے چلا گیا. ٹھیک ہے جی. 2.5 یا 3 کروڑ کی وہ وال بن رہی تھی. وہ گیا لندن میں، لندن کی فیکٹریز کو بلایا اس نے، کسی نے حامی نہیں بھری کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے. وہ کافی ہیوج ہے، اسٹیل کا وہ اسٹرکچر تھا کرویچر میں، تو وہ لندن کی کوئی کمپنی راضی نہیں ہوئی. پھر اس نے جرمنی میں کانٹیکٹ کیا، ہالینڈ میں کانٹیکٹ کیا. ٹھیک ہے، اٹلی کی ایک فیکٹری نے کہا کہ جی وی کین ڈو دس. تو کمپیوٹر میں وہ ڈیزائن دی ہوئی تھی. جی بالکل. تو وہ مطلب آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو اسٹرکچر تھا اسٹیل کا اس وال کا، وہ انہوں نے ادھر چھاپا ہے اٹالین اخبارات میں کہ یہ جناب ہم یہ فیکٹری جو ہے نا یہ ہم کام کر رہے ہیں لاہور میں، کوئی داتا صاحب کی مسجد ہے وہاں پر یہ لگے گا، اور یہ وہ سارا ابھی جو ایگزسٹنگ. اور وہ دیکھیں کہ وہ بزنس مین کیسا تھا. مجھے سیکھنے کا بہت موقع ملا ہے.
جیسے ادھر وہ کانٹریکٹ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان سے چلا گیا لندن، جی ٹھیک، چلا گیا ادھر فیکٹری میں گیا، ان سے پھر کانٹریکٹ کیا علادہ سے فیکٹری سے کہ یہ کام ہے، یہ ڈرائنگ ہے، یہ اسپیسیفک مٹیریل ہے، یہ آپ نے بنانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے سارا طے کر لیا. اس کے بعد وہ گیا ہے لائٹ بینک کے پاس، ٹھیک ہے، لائٹ بینک سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کانٹریکٹ ہے حکومت پاکستان کے ساتھ، یہ میرا کانٹریکٹ ہے یہ اٹالین کمپنی کے ساتھ، جی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کوالٹی کنٹرول آپ نے چیک کرنا فیکٹری میں، اور وہ جب بن جائے تو وہاں سے وہ جناب ادھر شفٹ کرانا ہے، شپمنٹ اس کی کرانی ہے آپ نے، اور اس کے بعد اس کی ایکسیکیوشن جو ہے نا وہ کرانی ہے. وہ لائٹ بینک سے وہ اپنا سائن کر کے وہ فارغ ہو گیا. اب وہ بالکل مینٹلی فری ہے، اس کے آپ اندازہ لگائے کہ وہ گورنمنٹ سے وہ کر کے گیا، کوئی اس کا تعلق نہیں، بالکل وہ لائٹ بینک اب دیکھ رہا ہے وہ سارا سپروائز کر رہا ہے سارے پروسیس کو. اسی طرح مطلب اور بھی اس نے اسی دوران پھر یہ حرمین شریفین کی ایکسپینشن کا کام آیا. تو 85 میں پھر اس نے مجھے بلایا، 86 میں پھر اس نے بلایا. 86 میں مجھے ایک دن اس نے فون کیا کہ رشید وہ نیڈ یو فار 1 year، تو آج جمعہ ہے تو منڈے مارننگ 9 o'clock شارپ یو شوڈ بی ان مائی آفس. تو میں نے کہا میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں، ایکس پاکستان لیو لینی ہے، مجھے 10-15 دن لگیں گے. اس نے کہا نہیں آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ مائی فون ڈاؤن، تو تجھے ادھر 9 بجے شام میرے دفتر میں آنا. تو میں ایک دن میں دفتر میں جا کے بھاگ دوڑ کر کے چھٹی لے لی سال کی، میں چلا گیا. وہاں وہ مکہ گیٹ کا کام تھا جو مکہ میں لگائے، اور ساتھ ہی یہ حرمین شریفین کی ایکسپینشن کی پریزنٹیشن دینی تھی شاہ فہد کو کہ جو روزہ مبارک تھا اس میں کافی تبدیلیاں تھیں، یہ جعلی تبدیل ہونی تھی، یہ سارا کوئی بننے تھے. اور اس کے بعد جب یہ بن جانا تھا تو وہ 2 دن کے لیے انہوں نے ماسک کو بند کرنا تھا اور وہ اسمبل کر دینا تھا. وہ 18 میٹر اونچا، اور یہ وہ بڑا زبردست وہ ڈیزائن، وہ ساری اس میں کیلیگرافی کی گرل میں نے. تو وہ جب جیومیٹرک پیٹرن تھا تو وہ جب فریم بنتا تھا تو اس میں وہ کیلیگرافی کٹ جاتی تھی. تو شاہ فہد نے کہا کہ یہ غلط بات ہے. پھر وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں. پہلے انہوں نے خالی کہا کہ یہ گرل لگے گی، تو شاہ فہد نے کہا نہیں کہ اس میں تو لوگ پیسے پھینکیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اس میں کیلیگرافی ہم ڈالتے ہیں. تو وہ کیلیگرافی ڈفرینٹ شیپس میں وہ میں نے کی. وہ میرے پاس سارے وہ فوٹوگراف پڑے ہوئے ہیں، فوٹو کاپیز بھی پڑی ہوئی ہیں، اسکیچز بھی. وہ پھر ایٹ دی اینڈ وہ اپروو ہو گیا. اس میں انہوں نے 3 ونڈو بھی بنائی جہاں سے زائرین جو ہیں وہ جا کے دیکھ سکیں تینوں قبر مبارکوں کو. اور اس میں بھی کیلیگرافی تھی ونڈو پہ بھی ساری، وہ ساری کی. اور انفار جو وہ جب اپروو ہو گیا تو اس کے بعد اب ہم نے اس کا کام شروع کرنا تھا. اور ساتھ ہی یہ سیمیٹری جو یہ تھی جنت البقیع کا، اس کا بھی تھا. اور سارا وہ انفارچونیٹلی جب وہ اس کا ٹائم آیا ایکسیکیوشن کا تو وہ میرے خیال علماء نے یا ٹرکش گورنمنٹ نے یا کس نے مجبور کیا ان کو کہ اس کو نہ چھیڑیں، اس کو حرم کو نہ چھیڑیں بالکل، روزہ مبارک. تو وہ انہوں نے اس کو بالکل نہیں چھیڑا. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو قصیدۃ البردہ شریف جو ترکوں نے لکھا ہوا تھا سارا، اس میں سارا انہوں نے وہ غائب کر دیا. سارا عجیب سا ہے. بہرحال وہ جسٹ انفارچونیٹ، اگر وہ بن جاتا تو وہ بہت اچھا. اور پھر یہ تھا کہ اس میں میرے سامنے مطلب ہوا ہے یہ ایک تو ڈوم ہے نا سبز گنبد، اس کے ساتھ اور ڈوم ہے چھوٹے. جی بالکل ہے. وہ موونگ ڈوم ہے، سارے موبائل ڈوم ہے. تو وہ شاہ فہد نے کہا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ بٹن دبائیں تو وہ ہٹ جائے اور دھوپ آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا وہ پھر انہوں نے جرمنی سے کوئی لوگ وہ بلائے، میرے سامنے سارا یہ ہوتا رہا. اس کا وہ ماڈل بنایا انہوں نے ایک، تو ماڈل بنا کے لے کے اس وقت کو 80,000 پاؤنڈ صرف اس ماڈل پہ لگے نا. یہ سمجھ لیں کہ کوئی چھوٹا سا 4 فٹ کا ماڈل تھا. وہ اس کو اسپیشل چارٹر پلین میں لے کے گئے.
دکھایا. اس نے کہا نہیں, شاہفاز نے کہا نہیں, مجھے 1:1 سائز پہ بنا کے دکھاؤ میرے سامنے تاکہ بٹن دبے تو. پھر وہ 1:1 سائز بنا وہاں پہ. اور اس کے بعد جب وہ ایک اور جو بہت اچھا واقعہ مجھے یاد آ گیا, ایک سیکنڈ, تو وہ ان کو جی بیان فرمائیے. تو وہ جب 1:1 سائز پہ بنا کے تو وہ ماڈل لے کے گئے ادھر, کافی بڑا مطلب سارا ادھر ہی بنوایا انہوں نے جا کے. تو وہ پھر اس نے اپروو کیا, بٹن دبایا, وہ شفٹ ہوا, پھر بٹن دبایا, واپس آ گیا سارا. وہ 27 روم سے بس دیکھیں سارا. اس کے علاوہ بس اس کے بعد پھر میں نے یہاں ٹی وی میں 90s میں بلکہ 87 میں میں لندن تھا پورا سال. وہاں پر میں کام کر رہا تھا مکہ گیٹ پہ, اور یہاں پر مسجد بن گئی داتا صاحب کی. تو ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ جی مجھے کوفک اسکرپٹ چاہیے. تو جو آرکیٹیکٹ تھے یہ نقوی اینڈ صدیقی, انہوں نے کہا کہ رشید کو ڈھونڈو کدھر ہے. رشید کو ڈھونڈا, پتہ لگا وہ لندن میں ہے. تو پھر وہاں سے مجھے بلایا انہوں نے, تو مجھے کہا کہ جی یہ کام کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کریں گے. وہ میں نے کام پھر لندن میں ہی جو ہٹ کے کیا. پھر 87 کے اینڈ میں مجھے دوبارہ انہوں نے بلایا پاکستان سینٹ والوں نے لندن سے. غلام اسحاق واز دا چیئرمین آف دا سینٹ. تو سینٹ میں جو میورل بننا تھا وہ قائد اعظم پورٹریٹ کے اوپر ایک قرآن کی آیات لکھی تھی, اس کے لیے انہوں نے گل جی سے کہا, اللہ مغفرت فرمائے اس کی. تو اس نے جو پریزنٹیشن دی تو وہ ان کو پسند نہیں آئی. تو اس میں جو کمیٹی تھی اس میں غلام اسحاق صاحب تھے, محمد علی ہوتی تھے, پروفیسر خورشید تھے, جنرل سعید قادر تھے, یہ اسپیکر تھے, اور اپنے چیئرمین سینٹ تھے. یہ کمیٹی ایک تھی. تو مجھے نہیں پتہ تھا, مجھے سی ڈی اے والے نے رابطہ کیا, ایک ڈی جی نے, کہ جی آپ تشریف لائیں, آپ سے ہم نے ایک کام لینا ہے سینٹ کی میورل کا. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں 3 دن کے لیے آ جاتا ہوں. میں 3 دن کے لیے آیا. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایئرپورٹ سے پکڑ کے تو جدھر بھی میٹنگ ہے ادھر جا کے میٹنگ کرنا, کیونکہ میں واپس 2 دن کے بعد جانا ہے. وہ مجھے ایئرپورٹ سے پک کر کے تو پارلیمنٹ بلڈنگ میں لے گئے. وہ ڈی جی جو تھا وہ انٹر ہوا ہے کمرے میں, تو میں جیسے تھوڑا سا میں نے دیکھا تو ایسے دیکھا تو وہ سارے غلام اسحاق وغیرہ سارے وہ بیٹھے ہوئے. تو میں پیچھے ہٹ گیا. تو میں نے ڈی جی سے کہا ادھر واپس آیا. میں نے کہا میری میٹنگ ان کے ساتھ ہے. کہتے ہیں ہاں جی ان کے ساتھ ہے. میں نے کہا آپ نے بتایا نہیں مجھے, تو میں تو مینٹلی پریپیئر نہیں ہوں. تو آپ اس طرح کریں, ان سے گزارش کریں کہ آرٹسٹ آ گیا, وہ کہہ رہا مجھے 1 کپ چائے پینے دے. تو وہ چائے پی کے تو آئے. اس نے جا کے کہا, اینڈ آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کا بھی, ان پرسنالٹیز کا بھی, ٹھیک ہے, کہ ان سے کہا اس نے جا کے جی آرٹسٹ پہنچ گیا ساتھ کمرے میں بیٹھا, وہ کہتا ہے مجھے 1 کپ چائے دے دیں, اس کے بعد پھر میں بیٹھوں گا ساتھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو چائے دے. تو دے ور ویری کائنڈ اینڈ ویری جینرس, ٹھیک ہے. میں کوئی 15-20 منٹ میں وہ چائے وائے پی کے اپنے آرام سے مینٹلی پریپیئر ہو کے پھر میں ان کے پاس گیا. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا, میں نے اسکیچ کیا, وہ پھر پریزنٹیشن دوسرے دن میں نے دی, تو وہ اپروو ہو گیا. وہ بھی پھر میں نے لندن میں کیا. وہ کمپیوٹر پہ جا کے میں نے پلاٹر پہ پہلی دفعہ وہ پاکستان میں وہ لگا جو آ کے میں نے ان کو پرووائڈ کیا. اس میں بھی ایک واقعہ ہوا بڑا زبردست, کہ وہ بڑی شیٹس تھیں ٹریسنگ فلم کی, جس پہ میں نے ان کو پرووائڈ کیا. تو وہ شیٹ کے لائن لگی ہوئی ہے, اور دوسری لائن اس کے لا کے تو ایسے جوڑتے چلے جائیں گے تو وہ پورا پیس بن جائے گا. تو وہ 2 پیس ایسے رکھے, 2 پیپر. تو جنرل سعید صاحب کہنے لگے کہ سعید قادر صاحب کی یہ لائن ٹیڑھی ہے. میں نے کہا لائن ٹیڑھی نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا پلاٹر سے پرنٹ ہوئی ہوئی ہے, میں خود کروا کے آیا ہوا تھا, چیک کر کے آیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا لاؤ اسکیل لاؤ 3 فٹ کا. وہ اسکیل لے کے آئے, اسکیل رکھا تو لائن ٹیڑھی. میں نے کہا سر یہ اسکیل ٹیڑھا ہے, لائن ٹیڑھی نہیں. کہنے لگے جائیں ذرا مارکیٹ سے. میں سپر مارکیٹ بھیجا, اس کو 3-4 وہ لے کے گیا اسکیل لے. ہاں, وہ جو رکھے لائن ٹیڑھی. میں نے کہا سر یہ چائنیز
یہ جو بنے ہوئے ہیں یہ اس کو سٹور غلط کرتے ہیں یہ, جس کی وجہ سے یہ اسکیل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے رکھیں گے نا سیدھا ایسے تو یہ ٹچ نہیں کرے گا سینٹر سے, کیونکہ اس کی سٹورنگ جو ہے نا وہ پراپر نہیں ہے. اگر کہیں کرویچر ہے تو وہ ٹیڑھا ہو جائے گا. پھر کیا لگے اس کو کیسے چیک کریں؟ میں نے کہا جی میرے پاس اسکیل ہے, میں لے کے آتا ہوں. میرے پاس جرمنی کا اسکیل تھا 3 فٹ کا تھا, میں لے کے گیا, رکھا تو لائن سیدھی. وہ خیر وہ ایک مطلب تھا. یہ موسٹلی اسکیل جو ہے نا اسٹیل کے جو بڑے ہوتے ہیں موسٹلی ٹیڑھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اسٹوریج ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے بعد جناب علی وہ داتا صاحب کا کام ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد پھر 88 میں انہوں نے میں آیا ان سے پیسے لینے کے لیے سی ڈی اے والوں سے. سی ڈی اے والوں نے کہا کہ جی آپ مجھے بینک گارنٹی دیں. میں کہا میں تو یہاں رہتے ہی نہیں, میں کدھر سے آپ کو بینک گارنٹی دوں؟ کہنے لگے جی پھر تو ہم آپ کو پیمنٹ نہیں کر سکتے. میں نے کہا 50% تو ایڈوانس دینی پڑے گی. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو وی کانٹ ڈو دیٹ. میں نے وہ سینٹ کے جو سیکرٹری تھے ان کو فون کیا. میں نے کہا بھائی یہ تو پیسے نہیں دے رہے, تو میں تو کل جا رہا ہوں واپس. تو انہوں نے کہیں غلام اسحاق صاحب سے کہا, انہوں نے کہا فوراً اس کو کیش گھر چھوڑ کے آؤ. اس کے آگے گھر انہوں نے کیش دی. تو پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب میں نے وہ 88 میں انہوں نے میں آیا تو میں نے ایسی خالد سید بٹ صاحب اللہ مغفرت فرمائے مرحوم, یہ PNCA کے ہیڈ تھے, ان کو فون کیا کہ یار میں آیا ہوں 2-3 دن کے لیے, تو آپ سے ملاقات چاہیے. تو کہتے یار کل آؤ. ایک دم سے کہنے لگے کہ نہیں, یہ سنیں کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے یہ, اللہ مغفرت فرمائے ان کی. مجھے کہنے لگے کہ صبح 8 بجے مجھے تیرا CV چاہیے. کیا چاہیے؟ CV کریکولم. اچھا. میں نے کہا یار بٹ صاحب میں تو آیا ہوں صرف 3 دن کے لیے, تو میرا تو سارا کچھ پچھلے پورے سال سے میں لندن میں ہوں, تو ادھر تو ہے ہی کچھ نہیں, مجھے پتہ ہی کچھ نہیں. مجھے نہیں پتا, میں فون بند کر رہا ہوں, مجھے صبح 8 بجے تیرا CV چاہیے. میں نے کہا اچھا جی میں کوشش کرتا ہوں. میں رات جاگا جی, وہ بیٹھ کے ہاتھ سے لکھ کے میں نے سارا وہ ٹائپ بھی نہیں کیا, میں نے ایسے ہاتھ سے لکھ کے تو صبح 8 بجے میں نے ان کو پہنچا دیا. شام کو مجھے کوئی 7-8 بجے کے درمیان بٹ صاحب کا فون آیا, مبارک ہو آپ کو. میں نے کہا جی کس بات کی؟ اس دن فائنل میٹنگ تھی یہ ایوارڈس کی, جو نیشنل ایوارڈس ہیں. تو ان کے کوئی سیکرٹری جاننے والا تھا, تو انہوں نے اس کے ذریعے وہ میرا CV جو ہے نا انڈکٹ کرا دیا. کہ وہ فائنل میٹنگ میں دیکھیں کہ یہ فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو وہ جو سیکرٹری تھے انہوں نے بٹ صاحب کو شام کو 6:30 بجے فون کیا. اس نے کہا یار کہ بٹ تھینک یو ویری مچ کہ جو بندے کا تو نے بتایا ہے یہ واحد بندہ ہے جو یونانیمسلی ہوا ہے. باقی ہر میں کسی نہ کسی 2 آبجیکشن آ جاتے ہیں, کسی میں 3 آ جاتے ہیں, یہ یونانیمس ہو گیا یار, کمال ہو گئی ہے. تو مجھے بٹ صاحب نے پھر بتایا, اس طرح مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا. اور یہ 14 اگست کو 88 کو انہوں نے اناؤنس کیا. 17 اگست کو ضیاء الحق صاحب فوت ہو گئے. تو بعد میں گورنمنٹ آ گئی بے نظیر کی. اچھا بے نظیر کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے پوری لسٹ منگوا لی. وہ 58 لوگ تھے اس میں 30 انہوں نے نکال دیے. تو جو 28 بچے باقی انہوں نے اپنے ڈالے اس میں. ٹھیک ہے, وہ جو 28 بچے اس میں میں بھی بچ گیا, کہنے کہ یہ کچھ جینوئن لوگ ہیں. ورنہ سلیری اور بڑے بڑے نام تھے اس میں جن کو انہوں نے دیے, تو سارے یہ ضیاء الحق کے لوگ ہیں, یہ ان کو نکالے صبح سارا. تو یہ اس ملک میں ایسے چلتا رہتا ہے سارا. اچھا یہ بتائیے, وہ پرانا پاکستان زیادہ یاد آتا ہے 60s والا زیادہ, یا اب زیادہ مزہ آتا ہے؟ ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. یہ بتائیے وہ جو قدیم پاکستان ہے 60s والا جس سے آپ گزرے ہیں سارا ڈیولپمنٹ کا کیریئر کا, دیکھیں میں یہ سارا پروسیس دیکھا ہے جی. 51 کے اینڈ میں جی لیاقت علی خان سے میں نے ہاتھ ملایا ہوا. جی ٹھیک ہے جی. یہ جیلم آئے ہیں تو اسکول کے بچے لے کے آئے, تو انہوں نے لائن بنا کے کھڑے ہیں, تو وہ مل رہے ہیں سارے بچوں سے, جس طرح ہوتا ہے آج کل بھی ہوتا ہے سارا.
اور 52 میں وہ ان کو گولی لگ گئی وہاں لیاقت ہال میں. اور اس میں وہ عجیب دور تھا. اسکول کے جو ٹیچر تھے اس میں ایک وہ اتنے ڈیووٹیڈ تھے کہ ہر بچے پہ ان کی نظر ہوتی تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ چھٹی سے لے کے میٹرک تک پورے 5 سال میں میری ایک دن میں نے چھٹی کی ہے. اور وہ دوسرے دن استاد جی نے بلا کے نا مجھے تو کان میرا چھینکنا شروع, مجھے پتہ چل گیا تو نے کل کیوں چھٹی کی ہے. ٹھیک ہے کہ کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ اگر اسکول نہیں گیا بچہ تو ماسٹر گھر پہنچ جاتے تھے, اور اگر ماسٹر کو نہیں پتہ چلا تو گھر والے پکڑ لیتے تھے. مطلب اس سے وہ دور عجیب و غریب دور تھا, ایجوکیشن فوکس, اور بڑی قدریں تھیں. بڑا مطلب یہ کہ ایک سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ اور کوئی جھگڑا نہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا, اور یہ وہ سارا بہت زبردست تھا. مثلاً میں 84 تک آپ اندازہ لگائیں, 83 84 تک میرا بچہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا چھوٹا. مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کس نے قبر بنوائی ہے, کس نے ٹینٹ منگوائے ہیں, کس نے کرسیاں رکھی ہیں, کس نے دیگ منگوائی, کچھ پتہ نہیں. وہ محلے والے خود اشارہ کر رہے ہیں. ایسا عجیب و غریب تھا سلسلہ. وہ اب ختم ہو گیا. اب یہاں پہ میں اسلام آباد میں ہوں, ساتھ والے گھر میں ماتم ہو گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مطلب یہ عجیب و غریب تبدیلیاں آئی ہیں اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ قدریں بہت تبدیل ہو گئی ہیں, بہت زیادہ کمرشلائز ہو گیا سارا. بالکل ایسا گڑبڑ ہو گئی ساری. اچھا رشید صاحب یہ بتائیے گا, اب ہم تھوڑا سا کیلیگرافی کی طرف آتے ہیں کہ کیلیگرافی کا فن اگر کوئی آج سیکھنا چاہے تو کیا آپ ایڈوائز کریں گے, کہاں سے سٹارٹ کرے, یا بنیادی باتیں جو ذہن میں رکھنے والی ہیں؟ یہ فن خطاطی کے حوالے سے میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جب میں کام کر رہا تھا پروفیشنلی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فن کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر صدیق شبلی, وہ اللہ مغفرت فرمایا, ان کی فارسی کے بڑے وہ پروفیسر تھے. تو انہوں نے وہ کہیں گئے تھے سعودی عرب یا پتہ نہیں ایران, وہ ایک کتاب میرے لیے لے آئے. دیکھیے انہوں نے خطاطی کی کتاب ہے, یہ رشید کے کام کی ہے, تو وہ لے آئے مجھے دی انہوں نے. تو میں نے دیکھا, اسے پڑھا, دیکھا میں نے, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بڑا وسیع کام ہے, یہ تو بہت ایک سمندر ہے. تو 62 میں میں جب پروفیشنلی شروع کیا نا, تو میں نے ایسے ایک دن میں دفتر سے گھر جا رہا ہوں, تو ایسے خیال آیا کہ یار اگر رشید یہ اگر تو نے یہی کرنا ہے, یہ خطاطی ہی تو نے کرنی ہے, اور اللہ نے تیرے لیے یہی پروفیشن چنا ہے, ٹھیک ہے, یہ خیال ہے میرا سارا, تو ایٹ لیسٹ یار یو شوڈ ٹرائی ٹو بی دی بیسٹ ان پنڈی. کم از کم یہ تو کرنا یار, پنڈی میں تو سب سے اچھا بننا. مطلب ایک ایسا ایک آیا اندر اس سے. اور ایک کتاب میں نے پڑھی ہوئی تھی کسی اسپریچول ماسٹر کی, تو اس میں تھا کہ یہ جو پہلا خیال آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر آپ اسے کلک کر جائیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور اگر آپ نے سوچنا شروع کیا کہ اچھا میں یہ اس کو کلک کروں کہ نہ کروں, تو سیکنڈ تھاٹ میں وہ شیطان شریف انٹر ہوں گے اور وہ آپ کو کرنے نہیں دیں گے. تو وہ جب آیا تو پھر میں نے کہا یار یہ ٹھیک بات ہے, مجھے اگر یہی کرنا ہے تو کم از کم میں پنڈی میں تو ٹرائی کروں نا. تو وہ میں نے پھر اتنی محنت کی کہ ساری رات میں بیٹھا رہتا تھا اور مشق کرتا تھا. یہ میں نے کچھ 6 مہینے میں اچیو کر لیا. اسی طرح پھر ذہن میں کہ ملک میں کچھ ہونا چاہیے. تو یہ ایسا ہے کہ اب میں جب پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ جی میری انگلی پکڑ کے نا تو ایسے چلا رہے تھے, ادھر جا, ڈو دس, ڈونٹ ڈو دس, یہ کر وہ کر. 70s میں بھٹو صاحب کے دور میں جو میرا حلقہ احباب تھا 99% میرے احباب شراب پیتے تھے. شراب عام تھی ملک میں,
اور میں خود پوری رات محفلوں میں رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں ساری رات 7 اپ پیتا رہتا تھا, جس میں منو بھائی بھی تھے, جس میں اسلم اظہر بھی تھے. اسلم اظہر صاحب کے گھر میں ہوتی تھی پارٹی, تو وہ سارے شراب پی رہے ہیں سارے. تو وہ واحد مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے روکا ہے مجھے کہ ڈونٹ گو دس وے. پھر یہ کہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے ماشاء اللہ, لائف میں کوئی ریگریٹ نہیں, فلی سیٹسفائڈ, ریڈی ٹو گو, ٹھیک ہے. اور اگر دوبارہ اللہ نے زندگی دی تو آئی لو ٹو بی اے کیلیگرافر اگین. یہ ایسا خوبصورت پروفیشن ہے. یہ مجھے وہ کتاب دیکھنے کے بعد جب میں اس میں انٹر ہوا ہوں تو اب میں فن خطاطی کے بارے میں بات کرتا ہوں. انفارچونیٹلی اس ملک میں اس کو ایز این آرٹ نہیں لے رہے. جی اور میں آپ کو ٹو بی ویری فرینک 2000 تک جتنا میں نے کام کیا ہے اراؤنڈ دی ورلڈ, جو ایگزیبیشنس کی ہیں, 95 to 96% جو بائرس تھے میرے کام کے وہ نان مسلم تھے. جسٹ تھنک اباؤٹ, ٹھیک ہے. مسلمان نے اس کو ایز این آرٹ لیا ہی نہیں. مسلمان اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ آیت الکرسی لکھی ہے, اس کو چوما دیوار پہ لگا دیا, ٹھیک ہے. وہ اس کو ایز این آرٹ لے ہی نہیں رہے. اچھا, جب کہ آپ دیکھیں جو ورلڈ ریلیجن, جو ورلڈ آف آرٹ کی کتاب ہے, کافی ضخیم کتاب ہے, اس میں جب اسلامک پارٹ آتا ہے اسلام کے حوالے سے تو وہ کیلیگرافی آن دا ٹاپ. اسلامک آرٹ کے حوالے سے جو چیپٹر آتے ہیں تو کیلیگرافی آن دا ٹاپ ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ وی آر لیونگ ان اے ہپوکریٹک سوسائٹی, وی آر سیئنگ سم تھنگ ایلس, ڈوئنگ سم تھنگ ایلس, ٹھیک ہے. تو وہ مطلب اس کو آرٹ نہیں مان رہے. یہ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک آج ٹی وی نے ایک میرا بنایا تھا, تو اس میں نے مینشن کیا تھا صادقین کو اور میرے حوالے سے. ہی واز فرینڈ آف مائن, تو سارا ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ایک دو پروجیکٹ میں. یہ ایسا خوبصورت فن ہے, آپ اس میں اندازہ لگائیں کہ ہم جو حروف لکھتے ہیں ان کا مقام دیکھیں کیا ہے, ان کا گریجر کیا ہے, وہ ان کے اپنے اسپریچول میننگز کیا ہیں, ان کے اپنے میننگ حروف کے کیا ہیں. لوگ میں نے یہ کوئی عالم بتاتا ہی نہیں نا کسی کو, کیا کہاں جائے پتہ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ وہ اللہ نے ان حروف کو اپنے آخری کلام میں استعمال کیا ہے, ان کا دیکھیں مقام کیا ہے. پھر یہ لوح محفوظ میں موجود ہے, ٹھیک ہے. اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں اللہ کے حوالے سے کہ اللہ اس فن کو کس نظر سے دیکھتا ہے, یا اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے اس فن کا, تو میں جب اسلام کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو پہلی وحی میں اللہ نے اس کا ذکر کر دیا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, یعنی قلم کے ذریعے علم عطا کیا. علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پھر سورہ قلم, قلم کے نام کی صورت ہے پوری, پھر اس میں قلم کی قسم اٹھاتا ہے, نون والقلم, ٹھیک ہے. قسم ہے مجھے قلم کی جو سطریں لکھتی. پھر قلم کو اور بھی ذکر کیا ایک دو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی بہت ہی پاکیزہ فن. اور یہ جو ڈائناسٹیز تھیں جس میں مملوک تھے, جس میں اوتھمنس تھے, یہ مغل تھے یا فاطمیز تھے, یا یہ ہمارے بہاولپور یا یہ حیدرآباد دکن کے جو نظام ہیں, یہ وہ ڈائناسٹیز تھیں جو فن کو, آرٹ کو پروموٹ کرتے تھے. اور ان کی پروموشن جو ہم آج میوزیم دنیا بھری بھی ہے مسلمانوں کے کاموں سے, ٹھیک ہے. جس میوزیم میں کوئی مینوسکرپٹ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ میوزیم ہی نہیں ہے. اب یہ صورتحال ہے. وہ یہ کرتے تھے کہ مثلاً انہیں پتہ چلا کہ اچھا رشید بٹ جو ہے نا یہ کوئی اچھا خطاط ہے, تو وہ پکڑ لیتے تھے اسے پکڑ کے کہتے تھے یہ تو ادھر بیٹھ, یہ تیرا گھر ہے, یہ تیری زمین ہے, یہ تیرے نوکر ہیں, یہ تیرا کوک ہے, تو نے کھانے پینے کا کوئی فکر نہیں کرنا, تو نے صرف کام کرنا ہے. اور وہ کام جب آج میں دیکھتا ہوں
تو 60 ایئر سے زیادہ، مطلب 6 ڈیکیڈ سے زیادہ میرا اس فن میں ہو گیا. اب 63-64 سال ہو گئے ہیں مجھے، ٹھیک ہے، کام کرتے ہوئے. 7th ڈیکیڈ میں ہوں، ٹھیک ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو مینوسکرپٹس میں نے دیکھے ہیں، میں اتنے ایکسپیرینس کے باوجود ایک صفحہ نہیں پروڈیوس کر سکتا اس معیار کا. وہ ڈیووٹڈلی کام کرتے تھے، ڈیووٹڈلی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور وہ فن کی خدمت کر رہے ہوتے تھے. میرے پاس ابھی بھی چیزیں پڑی ہیں یہاں پر جن کا میں سوچ ہی نہیں سکتا ایک صفحہ بھی پروڈیوس کرنا اپنے 60 سال کے تجربے کے باوجود. ٹھیک ہے، ایسا کام وہ کر گئے ہیں، انکریڈیبل. وہ مسلمانوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. اور یہ اگر ترکی میں آپ چلے جائیں تو جو خطاط تھے ان کی قبریں شاہی قبرستان میں ہیں. یہ مقام تھا اس کا. اس میں حضرت علی کرم الوجہ کا میں قول ضرور کوٹ کروں گا. 1500 سال پہلے انہوں نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم بالکتابۃ، اپنی اولاد کو معزز بناؤ سوسائٹی میں فن خطاطی کے ذریعے. فإن الکتابۃ من احم الامور، کہ بے شک یہ فن خطاطی بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے. وہ اعظم السرور، اور اس میں بڑا نشہ ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کے میں نے 3 پارٹ کیے ہیں. کہ پہلا پارٹ ہے کہ اپنی اولاد کو اس فن کے ذریعے معزز بناؤ سوسائٹی میں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی میری اکیڈمک، میں کوئی پی ایچ ڈیز نہیں کی ہوئی، کچھ نہیں میں نے کیا ہوا، صرف یہی فن ہے میرے پاس. اب دنیا میں کہیں چلے جائیں، نام مینشن کریں جہاں پر کیلیگرافی ہو رہی ہے، عزت سے نام لیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کرم اللہ وجہ نے سچ فرمایا تھا کہ یہ فن آپ کو عزت دے گا سوسائٹی میں. دوسرا یہ تھا کہ یہ بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے جس کو میں اس کو اپنی لینگویج میں یا اپنے علم کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. جو بڑے اسکالرز ہیں وہ تو اس جملے کو پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھ دیں گے. تو when I came to know کہ Almighty choose me to write His divine words، اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے. اور ٹھیک ہے. اور جب میں تاریخ کو دیکھتا ہوں تو یہ جو غرناطہ جو ہے، جب یہ فال ہوا ہے اسپین میں، ایک شہر میں 10 سے 15 ہزار عورتیں خطاطہ تھیں جو گھر میں بیٹھ کے قرآن لکھتی تھیں، کیونکہ پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں، اور قرآن کی کاپی ہر ایک کو چاہیے تھی. تو یہ بیسٹ پروفیشن تھا، گھر میں بیٹھ کے کام کریں، سیکھیں، کام کریں، اور اپنے جناب قرآن لکھیں اور پیسے کمائیں. یہ ساری کتابیں بھی ساری ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں. تو یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھر اس ملک میں ایک خاص طبقہ ہے جو بھی چیز اسلام کے ساتھ جائے گی وہ ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس سے ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو وہ پھر اس کو نہ آرٹ مانتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو یہ پھر یہ ہے کہ جب اس فن کو مارنے کی کوشش کی گوروں نے، گورے جب آئے نا، یہ سنیں ذرا، یہ بتائیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم فاتح ہوتی ہے، تو اگر آپ اسلام کے بھی شروع کے دن لیں تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی نیا علاقہ فتح ہوتا تھا تو فوراً وہاں پر لنگوسٹک اور اپنے استاد اور قاری بھیجے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنے کلچر کو، اسلام کے کلچر کو. اسی طرح گوروں نے بھی یہی کیا. جب سب کانٹیننٹ میں آئے ہیں تو انہوں نے جو مسلمانوں کا اپنا اثاثہ تھا اس کو پیچھے کر دیا اور اپنا آرٹ امپوز کر دیا. میں آرٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مثلاً خلیفہ ہمارے سربراہ مملکت کو کہتے تھے. 50s میں، 60s میں، 70s میں خلیفہ ہم کہتے تھے اس ایام کو جو بال بناتا تھا اور دیگ پکاتا تھا. ٹھیک ہے. تم بدل دی نا. اسی طرح میرا بچہ 2nd کلاس میں تھا. یہ سنیں ذرا، یہ عجیب ہو گئی. سر سید اسکول پنڈی میں پڑھ رہا تھا بچہ. 2ری کلاس کا پرچہ دے کے آیا.
تو میں وہ انگلش کا پیپر اس سے لے کے تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں جی جی تو کچھ اس میں اورل کویشچن تھے جی تو اس میں تھا ایک ہوا سلطان ایک سوال تھا تو میں وہ بچہ ایک دم سے جواب دے رہا مجھے جی تو میں نے پوچھا کہ ہوا سلطان سلطان واز اے ڈاگ سلطان واز اے ڈاگ میں نے سر جھٹکا دیا میں نے کہا واٹ کہتے سلطان واز اے ڈاگ میں نے کہا یہ کہاں سے پڑھا کہتے ہیں ابو وہ کتاب میں نے کہا لے کے آؤ کتاب جی وہ انگلش کی کتاب لے آیا جی کتے کا نام سلطان رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں وہ کتاب لے کے اسی وقت اسکول میں گیا پرنسپل سے ملا شفیع منصور صاحب تھے اس وقت اللہ مغفرت فرمائے کی بہت ڈیسنٹ پرسن تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ کیا پڑھا رہے ہیں وہ سیٹ سے کھڑے ہو گئے کہنے لگے یار رشید ریئلی آئی ایم سوری میں نے یہ دیکھا نہیں میں آج سے ابھی تیری موجودگی میں اس کو بین کر رہا ہوں تو انہوں نے وہ کتاب بین کی مطلب یہ وہ پوسچر تھا جو ہم نے انہیرٹ کیا گوروں سے اور کیلیگرافی کو پیچھے لے گئے جب اس کو پیچھے لے گئے تو پھر کیونکہ یہ پاکیزہ فن ہے اس نے رہنا ہے جی بالکل اس نے قیامت تک رہنا ہے جو بھی چیز قرآن سے منسلک ہو گئی ہے وہ ڈے آف ججمنٹ اس کو کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا تو جب یہ اس طرح کی سوسائٹیوں میں یہ گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی کبھی صادقین کو پیدا کر دے گا کبھی وہ گل جی کو پیدا کر دے گا وہ شکلیں بناتا وہ آ کے اللہ کا نام لکھے گا تو لوگ وہ اپنے رنگوں کے ذریعے یا اپنے یہ فن جو ہے اپنی ایگزسٹنس جو ہے نا وہ وہ رجسٹ کرتا ہے اس کو تو یہ اب جو دور ہے جو میں نے دیکھا ہے میں 2000 سے پہلے گیا ہوں میں دبئی میں گیا ہوں میں وہاں پر ایک دو منسٹرز کے گھر میں بھی گیا ہوں وہاں پر بڑے احترام سے مجھے انہوں نے ان کے ایڈوائزر ہیں کنگ کے شیخ محمد المور از اے فرینڈ آف مائن تو وہ مجھے خود لے کے گئے ایک دو منسٹرز کے گھر میں تو دیکھا میں نے تو وہ اس وقت سیمینیوڈس پینٹنگس اور یہ وہ لگی ہوتی تھیں اور جب آفٹر 2001 میں گیا ہوں دوبارہ میں تو وہ مجھے پھر لے کے گئے وہ گرگاش ایک ان کے منسٹر ان کے گھر میں گئے تو ہر طرف کیلیگرافی نظر آ رہی ماشاءاللہ یہ جو 9/11 کا واقعہ تھا جی اس سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی شوق لگی ہے اینڈ مسلمز آر کمنگ بیک ٹو دیئر آئیڈینٹی اور اب یہ دن بدن زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ فن بھی جو ہے فلرش ہو رہا ہے اس وقت اب جو سیکھنے سکھانے کا مسئلہ ہے اس میں یہاں اس ملک میں انفارچونیٹلی اب تو یہ انہوں نے یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اس کی کو شروع کیا ہے نیشنل کالج آف آرٹ میں بھی کیا ہے لیکن اس کو وہ مقام نہیں دے رہے جو پینٹنگ کو دے رہے ہیں جو منیچر کو دے رہے ہیں وہ مقام نہیں دے رہے ٹھیک ہے مجھے بھی بلایا یہاں میں نے بھی پڑھایا یہاں نیشنل کالج آف آرٹ میں کچھ 6 مہینے کے بعد میں نے کہا یار آئی ایم سوری کہ مطلب وہ ایک پیپر ہے ان کا جو منیچر اور کیلیگرافی ہے تو منیچر کی جو کلاسیں ہیں وہ ہفتے میں 5 ہیں جی ٹھیک یا 6 ہیں تو کیلیگرافی کی کلاس جو ہے وہ ہفتے میں 1 ہے 60% وہ منیچر کے نمبر ہیں اور 40% یہ کیلیگرافی کے دے رہے ہیں تو میں نے ایک دن میں گیا ٹائم سے میں 10 منٹ پہلے پہنچ گیا تو میں نے دیکھا تو وہ بچے بیٹھے ہوئے نا تو لگے کام کر رہے ہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں بھیا آپ کلاس تو 8 بجے شروع ہوگی نا 9 بجے شروع ہوگی تو یہ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں تو سر وہ جو آپ نے ہوم ورک دیا تھا نا وہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا پورا ہفتہ کچھ نہیں کیا کہتے نہیں کچھ نہیں کیا تو پھر میں نے ان کو معذرت کر لی میں نے کہا جی مجھے معاف کرے میں نہیں پڑھا سکتا کیونکہ میں نے ساری عمر حلال کھایا جی تو یہ میں اگر آؤٹ پٹ نہیں دے سکتا آپ کو تو پھر میں اس کا مطلب میں حرام کھا رہا ہوں تو میں نے یہ وہ چھوڑ دیا میں نے اسی طرح ایک اور بڑا اچھا واقعہ کہ مجھے یہ جو فاطمہ جناب وومن یونیورسٹی ہے پنڈی میں ان کی وائس چانسلر نے مجھے کانٹیکٹ کیا فون کیا کہ جی جون میں ایک ورک شاپ لے لیں کیلیگرافی کی 1 ہفتے کی جو ماسٹر کر رہی ہیں بچیاں فائن آرٹ میں ان کی ایک کلاس لے ایک ورک شاپ لے لیں
میں نے ان سے کہا کہ گیو می 2 days ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. جی جی ٹھیک ہے. اب میں وہ 2 دن یہ سوچتا رہا کہ میں ایک ہفتے میں بچوں کو کیا پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. کہ میں ایک دن گیا تو میں نے قلم بتایا کہ یہ قلم ہے اور یہ قلم بنانا کیسے ہے, یہ سارا, اور یہ انک ہے. دوسرے دن میں نے ان کو الف لکھنا سکھایا, تیسرے دن بے لکھ دیا, چوتھے دن میں ایسے. ابھی ان کا الف نہیں ٹھیک ہوا تو 7 دن پورے ہو گئے. تو اگر وہ مجھے 7 دن کے بعد کہیں گے آؤٹ پٹ کیا ہے تو میں ان کو کیا مطلب بتاؤں گا کہ جی کیا آؤٹ پٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں وہ 2 دن سوچتا رہا. پھر میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا کہ ان کو ایسے کرو کہ یہ فائن آرٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ساری, تو یہ ڈرائنگ تو ان کی ٹھیک ہے. تو ان کو میں کوفک اسکرپٹ جو ہے وہ میں ڈیزائن کیلیگرافی میں آتا ہے تو وہ میں ان کو سکھا دیتا ہوں. وہ میں ہفتے میں ان کو ماسٹر بنا دوں گا. وہ میں نے جناب پہلے دن ان کو الفابیٹس, دوسرے دن 2 دنوں میں الفابیٹس ختم کرائے. تیسرے دن میں نے بتایا کہ ہاؤ ٹو میک اے ورڈ فرام لیٹرس, تو لفظ کیسے بنانے. چوتھے دن میں نے ان سے آیت الکرسی لکھوا لی. 5ویں دن میں نے کہا کہ ہاؤ ٹو کمپوز اٹ. ٹھیک ہے. اب وہ کیونکہ ڈرائنگ وہ پینٹ اور یہ وہ سارا وہ جانتے تھے, تو میں یہ اس چکر میں بھی تھا کہ اب یہ بچے جو ہیں, یہ بچیاں جو بھی ہیں, یہ جو کام کرے گی یہ عام خطاطوں سے ہٹ کے ہوگا. تو میں نے پھر ان کو 7ویں دن میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے ہر بچی نے 2 پینٹنگ بنانی ہے. جی. اپنی مرضی سے سلیکشن آف ٹیکسٹ کرنی ہے, قرآن سے لے لیں, حدیث سے لے لیں, پوئٹری لے لیں, جو مرضی لے لیں. 2 ہفتے کے اندر, 2 ہفتے کے بعد آپ نے 2 پیس وائس چانسلر کے دفتر میں جمع کرانے. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ کے ان سے میں گھر آ گیا. وائس چانسلر سے بھی میں نے نہیں کوئی بات کی, صرف بچیوں سے بات ہوئی. جی ٹھیک ہے. بچیوں نے جی وہ 2 ہفتے کے بیچ میں مجھے کانٹیکٹ بھی کرتی رہی کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. کوئی آ بھی جاتی جی 5-7 کے جی ہم یہ کر رہے ہیں, تو میں نے دیکھنا کہ کوئی غلطی ملتی تو نہیں ہے. تو سارا 2 ہفتوں کے بعد جب انہوں نے کام ہم سبمٹ کیا نا, وہ 30 بچے تھے, تو 60 پینٹنگ ان کو جب دیکھی نا وائس چانسلر نے, تو شی ٹیلیفون ٹو می کہ سر کین یو کم ٹمارو فار 5-10 منٹس. میں گاڑی بھیج دوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. میں چلا گیا. کام لگا وہ دیکھا, مطلب اتنا زبردست بچوں نے کام کیا جی ماشاء اللہ, کہ وہ میں خود بھی بڑا متاثر ہوا. پھر میں نے وائس چانسلر سے کہا کہ اس کی نمائش کریں اور اس کو پبلسائز کریں, بے شک یونیورسٹی کے اندر ہی کریں. تو انہوں نے کی, کسی بلایا, کوئی ٹی وی پہ آگے پیچھے خبر چلی. بعد میں اس کام سے متاثر ہو کے پیرنٹس کے فورس کرنے پہ ان کو یہ شعبے میں انٹر کرنا پڑا, کیلیگرافی کو ریگولر کلاسز میں. پھر میں 4-5 سال وہاں پڑھاتا رہا جا کے. بعد میں پھر میں نے اپنی یونیورسٹی یہ اسٹوڈنٹ ٹرینڈ کی. میں نے کہا یہ اس کو رکھیں آپ, کیونکہ میرے لیے یہ آنا جانا اب ذرا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ میرا بچوں میں بہت شوق ہے. بچے اس کو بڑے اچھے انداز سے لے رہے تھے. پھر یہ کہ میں جو آج کل کے ٹیچر ہیں, جیسا میں یہاں پر بڑا افسوس کے ساتھ کہنے لگا ہوں, کیونکہ جو دور میں نے دیکھا ہے ٹیچرز کا اور جو دور آج ہے, مطلب میں نے دیکھا ہے کہ پروفیسر گئے ہیں, گھنٹے کا 2 گھنٹے کا لیکچر ڈلیور کیا ہے, کسی نے لیا ہے کسی نے نہیں لیا, گو ٹو ہیل, وہ اپنے چیک لیا جیب میں ڈالے گھر چلے گئے. وہ انوالو ہی نہیں ہو رہے اسٹوڈنٹ پہ. ان کو پتہ ہی نہیں کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جو پرانے لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں, تو وہ بچوں پہ کام کرتے ہیں, وہ ان کو اور گائیڈ کریں گے. لیکن جو آج کل سے سسٹم ہے اس میں تو بالکل وہ ٹیچر جو ہے یا پروفیسر جو ہے وہ اس کا انٹریکشن ہی نہیں ہو رہا, وہ انوالو بھی نہیں ہو رہا اسٹوڈنٹ میں, اور اسٹوڈنٹ بھی ٹیچر میں انوالو نہیں ہو رہے. بس میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا تھا اس میں بیچلر میں. تو ایک دن گھر میں کوئی صاحب آئے ہیں اور بیٹا میرا ان سے بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے. تو میں نے دیکھا ایسے, تو میں سامنے تو نہیں گیا, میں نے دیکھا کہ میں نے کہا پتہ نہیں یہ اس کی ایج کا پتہ تو نہیں ہے, تو یہ آئی ڈونٹ نو ہو از دس نا. تو بیٹھے بات کر رہے ہیں.
یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو. سوسائٹی میں اس جیسے بے شمار لوگ ہیں. تو جب وہ صاحب چلے گئے تو میں نے بیٹے سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا یہ کون صاحب تھے؟ جی. تو بیٹے نے کہا ابو یہ فزکس کے ٹیچر ہے. جی. تو میں نے ٹیوشن لینی تھی تو میں ان کے انٹرویو کے لیے بلایا تھا. جسٹ تھنک اباؤٹ کہ ٹیچر جو ہے وہ گھر آ رہا ہے, بچہ اس کا انٹرویو لے رہا ہے. تو میں نے پھر بچے کو ڈانٹا اور میں نے بہت بےزتی کی اس کی. میں نے کہا ڈونٹ ڈو اٹ اگین. یہ ٹیچر کو اتنا ذلیل نہ کرو تم لوگ کہ وہ اسٹوڈنٹ جو وہ گھر بلا کے اس کو انٹرویو لے رہا ہے. اور آج کل یہ آپ دیکھیں تو یہ سارے بالکل انہوں نے وہ قدریں ہی ختم کر دی ہیں. ٹیچر کا جو مقام تھا وہ سوسائٹی میں وہ ختم ہی کر دیا انہوں نے. اور جو ہماری گورنمنٹس ہیں ان کا بھی یہی ایٹیچیوڈ ہے, وہ سارا بالکل جسٹ انفارچونیٹ. چلیں اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت میں رکھے. کچھ رہ گیا بہت باتیں کرنے ابھی تو بے شمار چیزیں رہ گئی ہیں, بالکل رہ گئی ہیں, بالکل رہ گئی ہیں. اچھا اب میں کچھ اگر کہ اس کو بعد میں آپ نے چنک ایڈٹ کر دیجیے گا. میں آپ کر دیجیے. میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گا بہت زبردست. جی جی بتائیے. میرے سارے سفر میں جی کچھ انٹرنیشنل پرسنالٹیز تھیں جن کا بڑا عمل دخل تھا میری پروموشن میں, مجھے ہیلپ کرنے میں, مجھے گائیڈ کرنے میں. ان میں ایک بڑا نام ہے این میری شمل, یہ جرمن اورینٹلسٹ تھی, اللہ مغفرت فرمائے. ان سے میں پہلی دفعہ ملا تھا 1974 میں, اور میری تقریباً ان کی کوئی 40-45 سال کی میری دوستی تھی ان سے. اور یہ مجھے گائیڈ بھی کرتی تھی, مجھے پروموٹ بھی کرتی تھی. یہ پی ٹی وی میں نے پروگرام شروع کیا تھا خطاطی, بلکہ ہوا یہ کہ میں اس میں آ جاتا ہوں کہ ذکی یمانی صاحب نے مجھے کام کیا. میں نے ان کا وہ کارونگ تھی, ووڈ کارونگ تھی, کافی بڑا پروجیکٹ تھا. تو میں نے ایسی خالد سعید بٹ صاحب سے کہا کہ جو میں نے ایک کام کیا ہے تو وہ کل میں لندن بھیج رہا ہوں, تو پلیز اس کو ذرا دیکھ لیں. تو یہ پھر دیکھنے کو ملے گا نہیں. تو وہ کہنے لگے میں اکیلا نہیں آؤں گا. تو وہ اپنے ساتھ ایک کوئی فنانس کے سیکرٹری تھے اور ایک حمید قریشی صاحب تھے ہمارے, ایک پی ٹی وی کے ایم ڈی تھے, ان کو ساتھ لے کے آ گیا. ہم کھانا وانا کھا رہے تھے, کام دیکھا انہوں نے. تو حمید قریشی صاحب کہنے لگے کہ یہ جو کام تجھے آتا ہے یہ تو اپنی نوجوان نسل کو ٹرانسفر کر. تو میں نے کہا جی میں اپنی حیثیت میں جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. نہیں ٹی وی کے ذریعے کرو. میں نے کہا جی آپ مجھے ان سے کہیں تو میں کرنے کو تیار ہوں. تو وہ مجھے ٹی وی میں, کیونکہ کافی میں مشکل سا بندہ تھا تو کسی کی بات برداشت نہیں کرتا تھا, تو مجھے وہ کہنے لگے جی ڈائریکٹرز کہ آپ ہمیں لکھ کے تو بتائیں کہ یہ کیا کرنا ہے آپ نے. میں نے کہا لکھ کے کچھ نہیں دوں گا, میں آپ کو سارا آئیڈیا لکھ کے دے دوں, کل آپ کسی اور کو پکڑ کے لے آئے تو میں یہ نہیں کروں گا. تو اب کیونکہ ایم ڈی صاحب کی خواہش تھی تو وہ سارے مجھے پتہ تھا. تو وہ جناب بغیر اسکرپٹ کے, کوئی اسکرپٹ نہیں میں دیتا تھا ان کو, لائیو پروگرام اپنے کیا, ریکارڈ کیا وہ سارا. میں بڑا اس میں انوالو تھا, بچے انوالو تھے, پورے ملک میں لوگ اسے دیکھ رہے تھے. اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہوں نے مجھے کہا تو میں ایک دن میں ٹی وی والوں سے میں نے کہا کہ مجھے صبح کراچی بھیجیں, کراچی سے لاہور, لاہور سے اسلام آباد ٹکٹ بک کریں میری. میں کراچی گیا, میرے دوست سے وہاں پر نواز احمد ملک اللہ مغفرت فرمائے, ان سے گائیڈ لائن لینے کی کوشش کی. پھر لاہور آیا, لاہور آ کے میں اپنے اساتذہ سے ملا, نفیس صاحب سے ملا, صوفی صاحب سے ملا جو حیات سے اس وقت, کہ یہ میں نے ٹی وی پہ کرنا ہے تو مجھے گائیڈ کریں. تو مجھے کوئی بھی بندہ مجھے نہیں بتا رہا, وہ عجیب ہی حیرانگی سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو ٹیچ کیلیگرافی تھرو ٹیلی ویژن. ٹھیک ہے, جب کچھ نہیں مجھے ملا تو میں پھر واپسی رات کو 11 بجے کی میری فلائٹ تھی واپس اسلام آباد کی, تو میں 9 بجے نفیس صاحب سے نکل کے تو میں سیدھا داتا صاحب چلا گیا. اب داتا صاحب میں بیٹھا چپ کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا میں,
اور یہ میں آپ کو کسمیہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو میں نے ایسے ہی میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میرے لپس بھی نہیں ہلے. میں نے کہا جی جو کچھ میں ہوں اس فن کی وجہ سے ہوں. اس فن نے مجھے پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں بڑی عزت دی ہے. جو بھی میری وشز تھی، جو بھی میں سوچتا تھا، وہ سارا اس فن کے ذریعے مجھے اللہ جی ہر چیز ملی ہے اس فن کے ذریعے. اب مجھے ایک موقع مل رہا ہے کہ میں کچھ اس فن کو واپس کروں جی. تو مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے. یہ کر کے تو میں نے ہاتھ بھی نہیں کھڑے کیے، ایسے کر کے باہر نکلا، میں ٹیکسی لی، میں ایئرپورٹ چلا گیا. ایئرپورٹ سے میں آ رہا ہوں، 30 منٹ کی یہ فلائٹ ہے جی جی. تو راستے میں ہی مجھے ذہن میں آیا کہ یار اس طرح کرو کہ پہلے ایک حرف بناؤ صحیح پرفیکٹ بنا کے جی. اس کی فارمیشن کر کے تو بچوں کو دکھاؤ کہ جی یہ ہے الف، اس کو اس طرح لکھنا ہے، اس کی میجرمنٹس یہ ہے، ساری وہ کر کے دکھا دی. اس کے بعد ان سے میں کہوں کہ یہ نوٹ کر لیں آپ، فین سے لائنیں لگا کے نا، تو نوٹ کر لیں کہ یہ کدھر سے شروع کرنا ہے، کدھر ختم کرنا ہے. اس کے بعد پھر میں نے ان سے کہنا ہے، ان سے کہو کہ اب میں یہ قلم سے لکھنے لگا ہوں تو پلیز واچ می. یہ ایک آئیڈیا آیا ذہن میں، ٹھیک ہے. اور مجھے پتا تھا کہ ادھر سے ہی آیا، میں نے وہی کیا جی. تو میں ساتھ ہی ادھر بیٹھے میں نے یہ بھی اللہ سے گزارش کی کہ کوئی ایسا بندوبست کر دے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو میرا نام ان کو نہ پتہ ہو، وہ مجھے شکل دیکھیں نا تو کہیں یہ خطاطی کا بابا ہے، یہ خطاط ہے. کوئی ایسا کر دے. یہ بھی اسی وقت آیا. 2 پروگرام میرے چلے. تیسرے پروگرام میں ایک دن میں اور وائف ہم یہ جناح سپر میں گئے شاپنگ کے لیے. تو 2-3 عورتیں جا رہی تھیں، ان میں سے ایک نے کسی کو کہا کہ یہ خطاطی والا بابا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، وہ میرے کان میں آواز پڑ گئی. یقین جانے میں سڑک پہ کھڑا رو پڑا کہ یہ آپ اللہ سے ایک کچھ چیز مانگیں تو وہ اتنی جلدی اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے. یہ اس سے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ اور بندے کا تعلق کتنا قریب ہے اور کتنا افیکٹو ہے، اور اللہ جی کس طرح وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. مطلب اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں نے جو بات کی تھی وہ 1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر ہی اللہ نے میرے سامنے رکھ دی. تو اس طرح ہے کہ اس فن میں 1-2 بڑی خوبیاں ہیں. یہ بندے کے جو بھی خطاط بنے گا اس کے علم میں اضافہ کرے گا. یہ فن مجبور کرے گا خطاط کو گو ٹو بک، کیونکہ سلیکشن آف ٹیکسٹ جو ہے وہ ایک بڑا اہم پارٹ ہے اس میں. کیونکہ میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ جو خطاطی ہے یہ ایک ٹول ہے اس کے میسج کو، اس کے آخری میسج کو آرٹ کے ذریعے میں تبلیغ کر رہا ہوں. جو سلیکشن آف ٹیکسٹ میں کرتا ہوں اس میں اگر کوئی ایک بندہ اس کو پڑھ کے تو اس لائن پہ ایکٹ کر جائے تو میری تو زندگی بن گئی نا جی. میں تو سیدھا گیا نا جنت میں. مجھے تو جنت سے نہیں روک سکتا نا. مثلا دیکھیں اس میں ایک چھوٹی چھوٹی وزڈم کی بھری ہوئی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من استوى یومہ فہو مقبول، کہ جس بندے کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں وہ نقصان میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں نے یہ لکھ کے لگا دیے. اب کوئی بندہ اس کو پڑھ کے اس کے میننگ پہ عمل کر کے اپنی زندگی بنا جائے تو میرا کام تو ٹھیک ہو گیا نا، میرا میسیج تو کلیئر ہو گیا نا. اسی طرح فارسی میں جو پوئٹری ہم سنتے ہیں تو اس میں بھی بڑے اسپیسیفکلی میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار وہ ایک ایسا میسیج ہو جو کسی دوسرے کی زندگی کو تبدیل کر سکے. مطلب میں 86 میں شاید لندن میں تھا تو 1 گھنٹے کا انٹرویو ریکارڈ کر رہے تھے، مطلب لائیو چل رہا تھا. تو اس میں سکھ تھی لڑکی، تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ جی یہ سلیکشن آف ٹیکسٹ آپ کیسے کرتے ہیں. تو یہ سارا، تو میں نے ان کو ایک ربائی سنائی. تو میں نے اسے پوچھا کہ تو پنجابی آتی ہے؟ تو یہ تو کہنے لگی ہاں پنجابی آتی ہے، کیونکہ سکھ تھی.
تو میں نے وہ فارسی میں سنا کے نا، تو میں نے کہا جی وہ فارسی میں ربائی ہے تو میں آپ کو سناتا ہوں. تو میں نے ان کو سنایا جی کہ یادداری کے وقت زاد نے تو، یہ پرانے کسی شاعر کی، کہ تینوں پتہ ہے جس لیے تو پیدا ہوئی سے. اچھا ایک دم سے وہ کہتی ہے جی. میں نے کہا نہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں مصرے کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ یادداری. یہ دیکھیں 4 لائنیں ہیں اور 4 لائنوں میں پوئٹ نے ایک میسج ڈلیور کیا ہے. یادداری کے وقت زاد نے تو، آپ کو پتہ ہے جب آپ پیدا ہوئے تھے، ہمہ خندہ بوند تو گریاں، ہم ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. تیسری لائن ہے کہ آن چنا زی کے وقت مرد نے تو، اب زندگی کو اس طرح گزار کہ جب تو واپس جائے، ہمہ گریاں ہم رو رہے ہوں، بوند تو خندہ اور تو ہنستا ہوا چلا جائے. اب اس میں ایک میسج ہے. اب یہ اگر پڑھ کے کوئی اس کو قبول کر جائے تو سبحان اللہ. ایک تو یہ ہو گیا. اب ایک واقعہ اور مجھے یاد آ گیا، یہ سنے آپ کو بھی مزہ آئے گا. 95 میں آئی واز ان، میری نمائش ذکی جوانی صاحب نے اسپانسر کی این میری شمل کے کہنے پہ. میں این میری شمل کا بھی واقعہ بھول گیا ہوں میں بیچ میں. تو میں لندن میں نمائش ہو رہی تھی ومبلڈن میں. تو ڈاکٹر سعید درانی ایک ہمارے فزکس کے سائنٹسٹ تھے، اللہ مغفرت فرمائے. یہ جنرل اسد درانی صاحب کے کزن تھے. وہاں برمنگھم یونیورسٹی میں وہ ڈین تھے فزکس کے. تو انہوں نے وہاں پر اقبال اکیڈمی ایک بنائی ہوئی تھی. تو انہوں نے وہ اس کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر بھی تھا انہوں نے رکھا ہوا. تو اس میں بیٹھ کے وہ میٹنگ کر رہے تھے کہ یار وہ رشید آیا ہوا ہے لندن میں، تو اگر ہم اس کی نمائش کے بعد وہ کام اور اس کو یہاں بلا لیں تو یہاں نمائش کریں، تو یہاں لوگوں کو بتائیں کہ یار کیلیگرافی کیا ہے. یہ 95 کی بات. تو سارے ڈائریکٹر نے کہا کہ دیٹس ویری گڈ، کہ ہمارا تو خرچہ بھی اتنا نہیں ہوگا، وہ لندن میں ہے تو ٹھیک ہے. تو اب وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اچھا یہ نمائش جو ہے مسجد میں کریں یا کسی گیلری میں کریں یا کسی ہوٹل میں کریں. تو ان کی جو کمیٹی تھی اس کا جو وائس پریزیڈنٹ تھے وہ پرو فورس تھے سینٹرل کیتھیڈرل کے، بڑے چرچ جو بڑا تھا ان کا سینٹرل کیتھیڈرل، اس کے وہ تھے. تو وہ بول پڑا. یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہوٹل میں کرتے ہیں، کوئی کہ نہیں گیلری میں کرتے ہیں، کوئی کہ نہیں مسجد میں کر لیتے ہیں. تو وہ بول پڑا کہ وائی ناٹ ان کیتھیڈرل. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر سعید درانی صاحب نا ایک دم سے ان کا وہ ماتھا ٹھنکا. تو انہوں نے کہا کہ لیٹ می ٹاک ٹو رشید. انہوں نے مجھے فون کیا، میں لندن میں تھا. تو میں نے فون اٹھایا تو مجھے کہنے لگے یار یہ ایک آپشن آئی ہے، تو تیرا کیا خیال ہے یہ کیتھیڈرل میں کر لیں؟ میں نے کہا جی سے یس امیجیٹلی. انہوں نے یس کر دیا. میں جناب برمنگھم چلا گیا. وہاں پر ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. جی اچھا. ہوتا یہ تھا کہ جب بھی میں لندن میں نمائشیں کرتا تھا تو ویسٹرن لوگ آ کے پہلے پیس کو ایستھیٹیکلی دیکھتے تھے. اس کے بعد وہ اگر اس کو فیل کر رہا ہے کہ اس کے کلر مل ٹھیک لگے ہوئے ہیں تو وہ آ کے مجھ سے پوچھتا تھا کہ جی از اٹ فرام دا قرآن. تو اگر میں کہوں کہ جی یس دس از فرام دا قرآن، کین یو ٹرانسلیٹ اٹ پلیز، تو میں ٹرانسلیٹ کرنا اور اس کے بعد انہوں نے پیس خرید لینا. اس طرح میں نے غالب کی پوئٹری لکھی ہوئی تھی. اور سروس ختم ہوئی ہے ان کی کیتھیڈرل میں. تو ایک کپل آ کے کھڑا ہو گیا اور وہ پیس پہ دیکھ رہا ہے اس کو ربائی کو. تو میں ان کو ایکسپلین کر رہا ہوں، مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں کلرز کے بارے میں، ٹیکسٹ کے بارے میں. تو میں ان کو بتا رہا ہوں. تو جو امام تھے، بڑے کوئی خطیب تھے، وہ 3-4 اپنے شاگردوں کے ساتھ آ گئے کہ یار یہ دیکھیں یہ کیتھیڈرل میں کون قرآنی آیات کی نمائش کر رہا ہے، چل کے دیکھیں تو صحیح. تو وہ بھی آ گئے. اچھا میں اب وہ گورے کپل کے ساتھ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو وہ مولوی صاحب نے جناب زور سے کہہ دیا کہ اس شعر میں شرک ہے. اچھا میں نے ایسے دیکھا تو کیا میں ظاہر ہے میں ریسرچ کر کے لگائی ہوئی یہ چیز میں ایسے تو نہیں میں نے لگا دی. تو میں نے کہا جی وہ پڑھے لکھے میں اور جاہل میں یہی فرق ہے جی. اچھا اب میری بھی خواہش کہ یہ میں ان کو ٹیچ کروں، یہ اونچا بولیں اور لوگ جمع ہوں تو ذرا تھوڑا میں بتاؤں ان کو کہ یہ کیا ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے.
میں نے کہا جی اللہ جی نے قرآن میں فرما دیا ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا پڑھا لکھا اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ جی کا فیصلہ ہے بھائی. ہاں جی. کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں اس شعر میں شرک ہے اور آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب لوگ جمع ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ جی غالب جو ہے مولوی صاحب مجھے کوئی شک نہیں وہ آپ سے بہت بڑا آدمی تھا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں، اور یہ اس کی لکھا ہوا نعت ہے تو میں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں ہے. نہیں اس میں شرک ہے. تیسری لائن پہ انہوں نے اچھا وہ شعر 2 تھے، غالب کی نعت ہے بڑی زبردست. آرے کلام حق بزبان محمد است، حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است. اب جس لائن پہ ان کو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ تیر قضا ہر آئین ازتر کا شہاک است، کہ جو موت کا تیر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اب ان کو اعتراض تھا اس مصرے پہ آخری پہ کہ اما کشادیاں یہ کمان محمد است. تو وہ کہے کہ موت کے معاملے میں آپ کا تو کوئی عمل دخل نہیں، وہ تو اسی کا، تو یہ شرک ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ جی غالب جو ہے نا وہ آپ سے بہت بڑا آدمی تھا، تو مجھے یہ بتا دیں کہ میں آپ کی قرآن کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے میں آپ کی تشفی کراؤں کہ یہ صحیح بات کی ہوئی ہے اس نے. تو انہوں نے اپرپٹلی مجھے کہا کہ جی قرآن سے کرا دیں. میں نے کہا جی مولوی صاحب قرآن کے حوالے سے آپ کا علم مجھ سے بہرحال بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اگر اول تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو، اگر نہیں تو یہ جنگ بدر کا جو واقعہ ہے قرآن میں اس کو آپ اگر پڑھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ ایک جنگ بدر کا واقعہ پڑھیں گے، ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کنکر اٹھائے ہیں، کنکر اٹھا کے مارے ہیں کفار کو، اور جس چیز کو لگا وہ مر گیا. ٹھیک ہے، اس مقام پہ اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ ابھی وہ پتھر اٹھائے بھی تو نے تھے، مارے بھی تو نے تھے، کہ جو ان کو میں نے تھا. سو غالب نے اس کی تفسیر کی بھی تھی اس میں. اگر یہ ربائی دوبارہ ترجمے کے ساتھ مکمل کیا بولیں گے، یہ ربائی دوبارہ ترجمے کے ساتھ بیان فرما دیں. یہ اب پتہ نہیں ایگزیکٹلی میں شاید نہ کر سکوں، میں بھول گیا ہوں کافی، لیکن سمپل ہے. آرے کلام حق بزبان محمد است، حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است. سمپل ہے بالکل. تیر قضا ہر آئین ازتر کا شہاک است، اور قضا کا تیر جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اما کشادیاں ز کمان محمد، وہ جنگ بدر کے واقعے کو کوٹ کر کے کہ ان کی وجہ سے جو کنکر مارے تو وہ جو کفار مرے تھے اس کو کوٹ کیا. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں اس میں. ایک دو اور بڑے ہم یوں کرتے ہیں نا کہ اس کو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی اس میں آج ہم اس کو پارٹ 1 کے طور پہ محفوظ کر لیں. اس طرح کر لیں باقی اس میں دوبارہ کسی وقت آ جائے. میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی میں نہیں بول سکا، ٹھیک ہے. نہیں تو وہ میں اس میں میری شمل کا میں واقعہ ایک بیان کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. وہ کر دیجئے، اس پہ ہم اختتام نیکسٹ میں کر لیتے ہیں. نیکسٹ میں این میری شمل کا بھی بیان کر لیجئے. اچھا چلے میں بیان کرتا ہوں. ایسا ہے کہ این میری شمل جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ قصیدہ بردہ شریف پہ کام کرو. ماشاءاللہ. میں نے کہا نمائش لگی ہوئی ہے، اس میں میرے کچھ شعر لکھے ہوئے ہیں. کہتی نہیں پورا قصیدہ بردہ ایک پیس بناؤ. اچھا میں نے کہا وہ کافی بڑا ہے، بس بناؤ. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. میں آ گیا لندن سے، تو 1.5 مہینے بعد میں پھر گیا تو مجھے پھر وہ مل گئی. وہاں فاؤنڈیشن میں ملتے تھے ذکی جمانی کے آئیں. تو وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا جی میں نے شروع کیا، وہ لمبا کام ہے اور میں وہ کافی ٹائم لگے گا اس میں. اور میں نے جھوٹ بولا ان سے، میں نے شروع نہیں کیا تھا. تو کہنے لگی جیسے ہی ختم ہو ویری
نیکسٹ ڈے یو شوڈ بی ان لندن. تو مجھے بتانا ہے آپ نے کہ میں صبح آ رہا ہوں تو میں بھی آ جاؤں. میں نے ٹھیک ہے. میں آ گیا. میں کچھ مہینے کے بعد پھر مجھے جانا پڑ گیا لندن, یا 1.5 مہینے کے بعد پھر وہ مل گئی اور میں نے نہیں شروع کیا بس. پھر میں نے جب انہوں نے فورس کیا تو میں نے کہا اچھا جی میں آپ لندن آؤں گا ہی نہیں جب تک یہ نہیں کروں. انہوں نے کہا ٹھیک. میں آیا, آ کے کام کیا. میں نے کام کرنے کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ کل تو شیٹ بک کرا. میں بھی کل پہنچے. میں بھی ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں پر جو انٹرنیشنل اسکالرس بلاتے تھے, ذکی یوانی صاحب نے, تو ان کے پاس اکثر رہتے تھے انٹرنیشنلی ریناؤنڈ اسکالرس جو ہوتے تھے اسلام کے حوالے سے. تو وہ بلائے ہوئے تھے, کچھ 10-12 لوگ تھے. میں گیا, میں نے جا کے تو رول سے میں نے نکالا, میں نے ایسے کھول کے دکھایا. تو وہ ذکی یوانی بھی مجھے اس سے پچھلی دفعہ جب میں گیا تو مجھے وہ بھی ہی واز ویری کائنڈ ٹو می. وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تو قصیدہ بردہ شریف پہ کام کر رہا ہے. میں نے کہا ہاں جی این میری نے آرڈر کیا تو حکم دیا مجھے تو میں کر لوں. تو بڑے وہ مطلب ایکسائٹیڈ بھی تھے کہ وہ پہلے اس سے کسی خطاط نے اس سے پہلے کبھی پورا قصیدہ بردہ ایک پیس پہ نہیں کیا تھا. تو وہ جناب علی میں نے جب کیا تو ایک بندے نے ادھر ہاتھ رکھ دیا, یہ میرا ہے. اچھا. وہ پھر میری مجھے کہنے لگی کہ کتنے پیسے ہیں اس کے. میں نے کہا آپ بتا دو جو مرضی ہے, میں تو نہیں بولوں گا. تو وہ پتہ نہیں 15,000 پاؤنڈ یا پتہ نہیں اس وقت میں نے آپ کو 95-96 کی بات. اس کے بعد وہ میں نے دوبارہ پیس پھر کیا ایک. وہ جو ہے وہ مجھے اس نے کہا کہ نہیں اس میں آپ یہ تبدیلی کرو, یہ کرو. میں نے کہا اچھا جی. تو میں نے ان کی انسٹرکشن پہ پھر دوسرا پیس جب بنایا تو میں جا رہا تھا وایا دبئی لندن ان کو دکھانے کے لیے. تو مجھے دبئی میں شیخ محمد المور صاحب نے دیکھ لیا تو وہ کہنے لگے یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک دس پیس. تو انہوں نے لے لیا. ابھی مجھے دبئی والوں نے بلایا تھا یہ 2 مہینے پہلے. میں گیا وہاں پہ تو شیخ محمد المور جو ہیں وہ ہمیں لے کے گئے ادھر. ایک انہوں نے مکتبہ شیخ محمد بنایا, ایک لائبریری بنائی ہے. اس بلڈنگ کی جو ڈیزائن ہے نا وہ بھی بک ہے. ٹھیک ہے, ایسے 6-7 منزلہ ہے اور اس میں ایک منزل جو ہے وہ میوزیم کی ہے. تو وہ ہمیں میوزیم میں لے کے گئے. انکریڈیبل. تو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں, اس کے ماحول کی, اس کے ایٹماسفیئر کی, جو انہوں نے اس کی ڈسپلے کیا ہے, جو کلیکشن ہے ان کی وہ بڑی زبردست. تو سامنے ایسے دیوار پہ پہنچے نا تو میں نے فریم لگا ہوا تھا, میں نے ایسے جھٹکا دیا نا سر کو تو دوبارہ دیکھنے کے لیے. تو شیخ نے دیکھا مجھے تو مجھے کہنے لگا اٹس یورس. تو وہ میرا جو 25 سال پہلے اسے پیس لیا تھا تو وہ لگا ہوا اس دیوار پہ. تو وہ اب یہ اسپرچل ماسٹر جب کسی کام میں انوالو ہوتے ہیں نا تو اس کی پھر یہ ویلیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. اس کے بعد پھر ان کو جرمن پریزیڈنٹ نے پیس ایوارڈ دیا. یہ ہے واقعہ سننے والا. جی بتائیے. پیس ایوارڈ دیا تو اس میں کافی لوگوں نے مخالفت کی, جوز نے اور سب نے, کہ یہ تو مسلمس کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتی ہے, اس کو کیسے آپ پیس ایوارڈ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ پریزیڈنٹ نے اس کو دے دیا. جب وہ لے لیا انہوں نے تو شام کو وہ لندن آ گئی. تو میں بھی لندن میں تھا. ٹھیک ہے. تو ان کے ایک ڈسائپل ہیں وہاں حیدرآباد دکن کے, شکیب نام ہے, ضیاء الدین شکیب. تو انہوں نے ان کو کھانے پہ بلا لیا, سلیکٹو کو 10-12 لوگ. این میری کو این میری نے کہا کہ یار تو جو کھانے پہ جن لوگوں کو بلا رہا ہے اس میں وہ رشید کو بھی ایڈ کر. رشید اور اس کی بیٹی بھی آئے ہوئے ہیں تو ان دونوں کو بلا. تو مجھے ہوسٹ کا فون آیا کہ جی میں یہ بول رہا ہوں, تو مجھے این میری نے کہا ہے تو شام کو کھانے پہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے بیٹی سے کہا کہ اب وہ ان کو پیس ایوارڈ لے کے آ رہی ہیں تو ان کو ایوارڈ ملا ہے تو ہم کوئی اس کو گفٹ لے کے جاتے ہیں. تو نمائش میری لگی تھی. میں نے وہاں سے ایک چھوٹا فریم اتنا تھا میں وہ اتار کے اس پیک کر کے تو میں لے گیا ہوں کہ میں این میری شمل کو پیش کروں. یہ جو جیسچر آف لو ہے ٹورڈز ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم, یہ میں نے بڑے بڑے اسکالر سے ملا ہوں.
بہت بڑی پرسنالٹیز سے ملا ہوں انٹرنیشنلی. یہ جیسچر آف لو ٹورڈز ہولی پرافٹ میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, وہ میں نے وہ فریم ان کو دیا ہے, تو وہ فریم انہوں نے دیکھا ایسے, تو وہ کھڑی ہوئی ہیں. ایک تو ویسے ہی وہ مطلب ہو گئی تھی ایج کے حوالے سے, تو انہوں نے ایسے سر رکھا ہے اس پہ فریم پہ. 10-12 بڑے سلیکٹو لوگ تھے, تو وہ 2-3 منٹ سے زیادہ وہ اس پہ ایسے رکھا انہوں نے سر. جب انہوں نے, اور سارے پن ڈراپ سائلنس ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کے گوگلز پہ وہ آنسو کے نشان, یا چیک پہ آنسو کے نشان, فریم پہ. تو مجھے کہنے لگی کہ رشید, یہ میری وش تھی کہ یہ ٹیکسٹ مجھے کوئی لکھ کے دے, تو نے یہ اس عمر میں میری یہ وش پوری کی ہے. may Allah bless you. ٹھیک ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ربائی تھی, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی صلی اللہ علیہ وسلم. قصہ مختصر. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں, سننے لگیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو میرا خیال ہے اتنی کافی ہے. پھر یار زندہ اور صحبت باقی انشاءاللہ العزیز. تھینک یو ویری مچ فار یو ٹو کم ٹو می اینڈ یو نو. انشاءاللہ کسی اور وقت بھی بیٹھیں گے اور باقی سلسلہ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. May Allah bless you all. Thank you.